جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ اب نامینیشنز کرے گا، کیونکہ جو ماضی میں ہمارے ساتھ ہوا کہ ہم نے اس پارلیمنٹری کمیٹی میں کئی فیصلے 8-0 کے ساتھ کیے، 100% کنسنسس کے ساتھ، اور تکلیف دہ بات یہ ہے کہ وہ فیصلے متعلقہ ہائی کورٹ جہاں کی نامینیشن تھی وہاں پہ چیلنج کیا گیا اس فیصلے کو۔ 8 پارلیمنٹیرینز کا کنسنسس کا فیصلہ جو ہے وہ ایک جج صاحب نے اٹھا کے پرے پھینک دیا اور حکم دیا گیا کہ آپ یہ اپوائنٹمنٹ کریں۔ تو اس سارے سلسلے کو بند کرنے کے لیے، ججز اپوائنٹمنٹ میں شفافیت لانے کے لیے ایک جگہ پہ سارے ممبران بیٹھیں گے اور عدلیہ، پارلیمان، ایگزیکٹو اور سٹیک ہولڈرز ایک کمیشن میں بیٹھ کے فیصلے کریں گے میجورٹی ووٹ کے ساتھ۔ جناب چیئرمین، یہاں پہ نہیں، تقرری کے بعد ہم نے یہ دیکھا، اور یہ شکایت بہت عام ہے کہ بر وقت انصاف نہیں ملتا، تاریخیں دی جاتی ہیں، لیفٹ اوور ہوتے ہیں، عمر قید اور سزائے موت کی اپیلیں 8-8 سال جو ہیں وہ ہائی کورٹس میں پڑی رہتی ہیں، سول دیوانی مقدمات 14-14، 20-20، 25-25 سال پینڈنگ رہتے ہیں ہائی کورٹس میں۔ اسی وجہ سے شاید جو ہمارا رینکنگ ہے انٹرنیشنل، اس میں ہماری عدلیہ کا نمبر بہت نیچے ہے، میں مینشن نہیں کروں گا۔ ایک میکنزم انٹروڈیوس کروایا گیا کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، جس کے پاس ججز کو اپوائنٹ کرنے کی سفارش کا اختیار ہے، اسے ان کی ایویلویشن، پرفارمنس ایویلویشن کا بھی اختیار ہونا چاہیے، اور آفٹر کنفرمیشن ہائی کورٹ کے جو جج صاحبان جو کام ان کو تفویض کیا جاتا ہے، جو ان کی آئینی اور سرکاری ذمہ داری ہے، ہونا چاہیے جس طرح دیگر سروسز میں ہے۔ تو اس کے لیے اسی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ ایک یونیفارم سٹینڈرڈ وضع کریں اپنے رولز کے ذریعے، اور اس کے تحت ایویلویشن کی جائے، اور اگر کوئی جج صاحبان ایسے ہیں جن کی پرفارمنس کے حوالے سے، ایفیشنسی کے حوالے سے ایشوز ہیں، وہ رپورٹ کرے کمیشن سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو، جو کہ ججز کے احتساب کا ادارہ ہے۔ جناب چیئرمین، اس کے علاوہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہی جو نیا اس میں انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے آئینی بینچز کا جو نامینیشن ہے، جو تقرر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر، وہ بھی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کرے گا، تاکہ یہ جو ایک ایسا فنکشن ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ادارے کے اندر ہونا چاہیے، وہ فنکشن وہیں پہ ڈسچارج ہو۔ آئینی عدالت سے یہ معاملہ شروع ہوا سر 2006 کے چارٹر آف ڈیموکریسی میں، میجر پولیٹیکل پارٹیز نے اس پہ دستخط کیے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور میاں نواز شریف صاحب نے اس کے لیے تحرک کیا، اور یہ ایک پینڈنگ ایجنڈا تھا جس پہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس دفعہ آواز اٹھائی، اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم آئینی ترمیم لانا چاہ رہے ہیں تو ہمیں آئینی عدالت کا قیام بھی کرنا چاہیے۔ اس پہ کئی سٹیک ہولڈر سے کیا، میں خود بار باڈیز کے سامنے پیش ہوا، 3.25 گھنٹے میرا انٹریکشن رہا، ان سے تجاویز مانگی، ایک ان کی کمیٹی بنی، انہوں نے کہا کہ آپ بنا لیں۔ ایج کے حوالے سے بہت سارے طبقات سے یہ بات آئی کہ آپ عمر کی حد وہی رکھیں جو سپریم کورٹ کی ہے، تاکہ کسی کو فیور یا وہ چیز نظر نہ آئے۔ حالانکہ میں آن ریکارڈ ہوں، جو پروپیگنڈا کیا گیا، جو ایک بیانیہ بنایا گیا کہ یہ جو موجودہ چیف جسٹس ہیں ہمارے جناب محترم قاضی فائز عیسیٰ صاحب، شاید ان کو تقرر کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، میں آن ریکارڈ یہ بات کر چکا ہوں، آج پھر دہراؤں گا، امانت ہے میرے پاس۔ میری آفیشیل کیپیسٹی میں ان سے 3 ملاقاتیں ہوئیں ان 6 مہینوں میں، انہوں نے ہر دفعہ مجھے کہا کہ وہ کسی قسم کی ایکسٹینشن میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں، وہ اپنی مدت پوری کر کے چلے جائیں گے۔ آپ اگر ٹینیور مقرر کرنا چاہتے ہیں، کوئی پینل مقرر کرنا چاہتے ہیں، کوئی نئی عدالت بنانا چاہتے ہیں، کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، تو وہ میرے بعد لاگو ہوگا۔ میں ایکسٹینشن کے حوالے سے، ٹینیور والی ایکسٹینشن کے حوالے سے میں اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ جناب چیئرمین، سپریم کورٹ میں آئینی بینچز کے حوالے سے
اس میں امینڈمنٹ پرپوز کی گئی ہے تاکہ جو سپریم کورٹ کی اوریجنل جورسڈکشن ہے، جس کا ماضی میں بے تحاشا غلط استعمال ہوا ہے، میں یہ ہمت کر کے جرت کر کے یہ بات کہوں گا اور افسوس کے ساتھ کہوں گا، اور پرسن ٹو پرسن فرق پڑا ہے کہ ایک چیف جسٹس صاحب آئے، انہوں نے دروازے کھول دیے اور سینکڑوں کی تعداد میں سو موٹو کیسز جو ہیں ان کی یلغار ہو گئی عدالت میں۔ کچھ ادوار ایسے بھی آئے جن میں بالکل امن رہا۔ فیصلوں میں ہم نے دیکھا کہ تضاد آیا۔ سر 184 کے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اور دیگر آئینی اختیارات استعمال کرتے ہوئے میں معذرت کے ساتھ یہ کہنے سے نہیں رکوں گا کہ ہماری عدالت عظمیٰ نے کروڑوں پاکستانیوں کے الیکٹڈ وزرائے اعظم کو گھر بھیجا۔ جناب چیئرمین، آپ خود اس کا شکار ہوئے۔ قائد مسلم لیگ نون میاں نواز شریف صاحب کو جس طرح سے بھجوایا گیا گھر، آئینی طریقہ آرٹیکل 95 میں ہے وزیر اعظم کو رخصت کرنے کا، اور ہم نے وہ اختیار کیا اور ووٹ کی طاقت سے وزیر اعظم تبدیل کیا ہم نے 2022 میں۔ لیکن اس عدالتی طریقے کو ہم نہیں مانتے۔ یہ بند دروازوں کے پیچھے جو معاملے ہوتے ہیں ہم انہیں نہیں مانتے۔ ان شکایات کو سامنے رکھتے ہوئے، تاریخ سے سبق سیکھتے ہوئے، جناب چیئرمین، ہم نے جو آئینی بینچ ہے، آئینی عدالت سے آئینی بینچ تک، اس کے لیے ہمارے دوست کامران مرتضیٰ صاحب ابھی ہاؤس میں آ جاتے ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں۔ انگیجمنٹ ہوئی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کراچی میں، اس کے بعد دوسری نشست ہوئی لاہور میں، میاں نواز شریف صاحب نے انوائٹ کیا سب کو، جس میں صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، دیگر زعماء بھی شریک تھے، اور یہ طے کیا گیا کہ آئینی عدالت کی بجائے عدالت کے اندر ہی آئینی بینچز تشکیل کر دیے جائیں۔ اور یہ تجویز اپوزیشن سے بھی آئی تھی، علی ظفر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے برملا کہا تھا کہ آئینی بینچز تشکیل دے دیے جائیں، ہمیں اعتراض نہیں ہوگا۔ ہم نے کنسنسس ڈیولپ کرنے کے لیے، اس میں خوبصورتی لانے کے لیے یہ بات بھی مانی، اور چیئرمین بلاول بھٹو اپنے اس مطالبے سے پیچھے ہٹتے نظر آئے، اور انہوں نے کہا اگر کنسنسس ہوتا ہے تو بسم اللہ، ہم ضرور کریں گے۔ تو آئینی بینچز کا قیام کیا جا رہا ہے، جو سپریم کورٹ کی اوریجنل جورسڈکشن ہے وہ ایکسرسائز کریں گے۔ 184 میں، 186 میں جو جورسڈکشن دی گئی ہے، جو ایڈوائزری ان نیچر ہے، جو ان کی اوریجنل جورسڈکشن ہے، جس میں یہ سو موٹو میں عام زبان میں کہہ رہا ہوں، وہ بھی آتے ہیں، اور اس کے ججز کی نامینیشن میں نے عرض کی وہ بھی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کرے گا تاکہ براڈ بیس کنسنسس ہو۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی تقرری اور چیف جسٹس آف پاکستان کا میعاد عہدہ، ماضی میں سر ہم نے دیکھا کئی ایک دو ادوار ایسے آئے جہاں پہ چیف جسٹس صاحب کا میعاد تھی وہ 6 سال، 7 سال، 5 سال تھی۔ میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، اس کے جو ثمرات ملے وہ ہم سب کے سامنے ہیں۔ تو اس میں یہ سجیسٹ کیا گیا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جس طرح باقی بہت سارے عہدے جو ہیں آئینی عہدوں سمیت، وہ ان کو اپر لیمٹ، اس میں اپر کیپنگ کر دی گئی ہے، میعاد سے جوڑ دیا گیا ہے۔ تو چیف جسٹس آف پاکستان کی جو میعاد ہوگی وہ 3 سال کے لیے ہوگی، تقرر ہوگا ان کا، اور تقرر ہوگا 3 سینئر موسٹ جج صاحبان جو اویلیبل ہوں گے سپریم کورٹ کے ایٹ دی ٹائم آف ریٹائرمنٹ آف دی آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس، تو ان کو نکال کے جو 3 سینئر موسٹ ججز ہوں گے ان میں سے ایک لیے جائیں گے۔ یہ کیوں کیا گیا؟ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے صوبائی چیپٹرز ڈال کے 1 سال یہ ایکسرسائز کی گئی کہ جو سینیورٹی کا پرنسپل ہے دیگر اور امور کے ساتھ ساتھ وہ کریں یا کچھ اور کریں۔ تو اس سامنے رکھتے ہوئے سر اس میں یہ طے کیا گیا کہ ہائی کورٹس میں پہلے 3 ججز میں سے ایک کا تقرر کیا جائے گا چیف جسٹس کے لیے، اور سپریم کورٹ کی اگر کوئی ویکینسی آتی ہے تو بھی 3 سینئر موسٹ میں سے کنسیڈریشن ہوگی، اور ہم نے اس کا عملی مظاہرہ کیا۔ لاہور کی اپوائنٹمنٹس فرسٹ 3 کے پرنسپل پہ ہوئی۔ تو اس کو میں سمیٹتے ہوئے یہ عرض کروں گا کہ چیف جسٹس پاکستان کی تقرری بھی اب سینئر موسٹ کی بجائے 3 سینئر موسٹ کے درمیان ہوگی، اور اس کو تقرر وزیر اعظم صاحب نے یہ اختیار چھوڑا، یہ اختیار پارلیمان کو دیا، اور ایک 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی گئی جو پرپوز کی گئی ہے، جس میں اپوزیشن اور حکومت شامل ہے۔ وہی فارمولہ جو ہم پہلے کرتے ہیں، جیسے الیکشن کمیشن ہے، باقی جگہیں ہیں، یہاں پہ ہم نے انہیں کہا کہ وہ متناسب نمائندگی کے تحت پارلیمانی لیڈران ان کو اپوائنٹ کر دیں گے، اور
वो 2/3 दो तिहाई अक्सरियत से, सिर्फ इस वजह से कि कंसेंसस बेस्ड डिसीजंस हो, सिंपल मेजॉरिटी ना हो, सारे मिल के करें हम, तो वो 12 रुकनी कमेटी जो है वो 2/3 के साथ चीफ जस्टिस के नाम पे इत्तफाक करेगी। पहले नंबर पे करते हैं तो वज़ीर आज़म साहब वो समरी भिजवा देंगे सदर साहब को, दूसरे नंबर पे करते हैं, तीसरे पे जाते हैं, सो ऑन, तो वो इस तरह से हो जाएगा। एक बहुत बड़ा काम हुआ सर, हमारा बहुत बड़ा चैलेंज है एनवायरनमेंट का इस वक्त। ये मेरे ख्याल में हम वो जनरेशन है, अगर हमने कुछ ना किया तो शायद ये प्लेनेट हमें माफ़ ना करे। सर अक़वाम मुत्तहिदा ने भी कहा है कि ये अब इसको सारी दुनिया एक रेड बटन दबाया हुआ है। शहरी रहमान साहबा बैठी हैं, इनकी और कुछ दीगर साथियों की और अटॉर्नी जनरल साहब की तजवीज़ थी कि ये वेकअप कॉल देने का टाइम है और रियासत को जागना चाहिए। जनाब चेयरमैन 9A आर्टिकल का इजाफा किया गया है और ये फंडामेंटल राइट के तौर पे इसको एक्नॉलेज किया गया है कि जो एवरी पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू ए क्लीन, हेल्दी एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट। ये एक बहुत बड़ा कदम है। इसके बाद वफाकी और सूबाई हुकूमतें जो हैं वो आगे बढ़ेगी और हमें उम्मीद है कि हम इन चैलेंजेस से निमटने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। जनाब चेयरमैन, इसी तरह सूबों में भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की गुंजाइश पैदा की गई है हाई कोर्ट्स में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उसका भी वो सारा तरीक़ेकार इसी तरह दे दिया गया है। उनका तकर्रर भी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा, लेकिन सूबाई खुद मुख्तारी को सामने रखते हुए, हालांकि ये वफाक का राइट है इस पर इनेक्ट करना, इसीलिए हम कर रहे हैं। सूबों को हमने कहा है कि अगर आप ये तरीक़ाकार अपनाना चाहें तो उस सूबे की सूबाई असम्बली टोटल मेंबरशिप के 51% के साथ, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के केस में जो पार्लिमान है हमारी वो 51 वोट्स के साथ ये रेजोल्यूशन पास करेगी और वो तरीक़ाकार अपना लेंगे। हमारे JUI के दोस्तों ने इसमें हमसे मुशावरत करने के बाद सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने 5 अमेंडमेंट्स आज दाखिल कराई हैं, जो कि वो वन आफ्टर अनदर पेश करेंगे अपने नंबर पे। जी नहीं सर, वो क्लॉज बाय क्लॉज आएगा ना, हमारी आपकी तो है ही नहीं सर। हमने एक कंसेंसस डेवलप किया, उन 5 जो क्लॉजेज हैं उनके ऊपर भी हमारा इत्तफाक़ राय है। काबीना ने भी मुझे ऑथोराइज़ किया कि सबका इत्तफाक़ राय क्योंकि हुआ था इस पर, तो हम उन 5 क्लॉजेज़ को जिनमें वफाकी शरई अदालत के हवाले से है, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के हवाले से हैं अमेंडमेंट्स, जो वो पीछे फ़ैसला आया इस्लामी जो फेडरल शरीयत कोर्ट का, उसमें रिबा के हवाले से, तो वो कामरान मुर्तज़ा साहब की क्लॉजेज़ हैं 5, उस पर हमारा ये इत्तफाक है कि हम उसको सपोर्ट करेंगे। सर ये इसके खदो खाल थे। कुछ छोटी छोटी अमेंडमेंट्स हैं जो आपके सामने आएंगी, टाइम टू टाइम उसको एक्सप्लेन कर देंगे अगर किसी को इस पर कोई बात करना हो। मेरी सर ये इस्तदा होगी इस ऐवान से कि हम सारे एक अच्छी नीयत के साथ हमने काम शुरू किया था। हमारी ये ख्वाहिश थी कि अपोजिशन के तमाम साथी इसमें साथ दें। बारकैफ हम शुक्रगुजार हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के और उनके अरकान पार्लिमान के कि उन्होंने हमारे साथ मिल बैठ के एंगेजमेंट के बाद जो मुसवदा फ़ाइनल किया वो उस पर एग्री की और उन्होंने कहा कि आज हम उसको वोट करेंगे। मैं सारे ऐवान से ये इस्तदा करूँगा कि आज जो बिल पेश होने जा रहा है इसको पास किया जाए। पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ को सुस्त रवि से निकालने के लिए, आम आदमी को इंसाफ फराहम करने के लिए, जल्द और सस्ता इंसाफ फराहम करने के लिए और शफाफियत लाने के लिए ये चीज़ें की गई हैं। वज़ीर आज़म ने, हुकूमत ने अपने कई इख्तियारात छोड़े हैं इस पर, लेकिन पार्लिमान को, इस ऐवान को मजबूत किया है। और मुझे ये कहने में कोई शक शुबा नहीं है कि फ्रेमर्स ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था तो आर्टिकल 239 में एक मैकेनिज़्म दे दिया था कि आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से होगी, और इसमें यह भी लिख दिया था कि फॉर रिमूवल ऑफ डाउट्स हम ये कह देते हैं कि पार्लिमान के इख्तियार पे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी तरमीम कर सकती है या कौन सी नहीं कर सकती, कोई कदगन नहीं है। ये वो ऐवान है जो आइन बनाया जिसने, और इसी ऐवान को ये इख्तियार है कि वो आइन में तब्दीली करे, तहरीफ करे, एजाद करे। बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन।
पहले PTI के parliamentary leader had already given the floor. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Thank you. थैंक यू जनाब चेयरमैन. जनाब चेयरमैन, एक बात तो आप मानेंगे और वो ये है कि आइन जो है वो कौम को इकट्ठा करता है. आइन एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जो लोग बनाते हैं अपने लिए कि हमें गवर्नेंस कैसे होगी. आइन लोगों को जुदा नहीं करता. जब आइन बनता है तो वो लोगों की रजामंदी और इत्तफाक राय से बनता है. अगर रजामंदी और इत्तफाक राय नहीं होगी तो यकीनी तौर पे वो आइन अपनी मौत ही मर जाएगा. और मरते मरते जिस कौम ने भी आइन बनाने की कोशिश की कंसेंसस के बगैर, वो मरते मरते कौम को भी ऐसा बुरा नुकसान पहुंचाता है कि कौम 20-25 साल पीछे चले जाती है. पाकिस्तान की तारीख आप मेरे से बेहतर जानते हैं जनाब चेयरमैन. 1956 में हमने आइन बनाया. उसमें पूरी कौम का कंसेंसस नहीं था. क्या हुआ, 3-4 साल में वो मर गया और उसकी जगह मार्शल लॉ आ गया. 1962 वाला जो आइन था वो भी मुसल्लत किया गया था लोगों पे. 8 साल बाद वो ख़त्म हो गया और एक और मार्शल लॉ आ गया. इसी तरह जिस तरह आइन बनता है जनाब चेयरमैन कंसेंसस से, लोगों की रजामंदी से, इसी तरह आइन में तरमीम भी लोगों की रजामंदी से ही होती है, उनके कंसेंसस से होती है. और अगर ना हो तो वो तरमीम, हालांकि हम बात करते हैं सिर्फ एक तरमीम की, लेकिन वो तरमीम भी ऐसा नुकसान पहुंचाती है कौम को कि वो 20-25 साल पीछे चले जाती है. इसकी मिसाल आपके सामने है. आपकी जब हुकूमत थी उसने भी सफ़र किया और जो इस वक्त हुकूमत है उन्होंने भी सफ़र किया. आर्टिकल 58(2)B आपको याद होगा. उसके तहत प्रेसिडेंट को ताकत दे दी गई थी कि वो एक मुंतखब हुकूमत को घर भेज दे, पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दें. और वो आपकी हुकूमत भी 2 बार गई उसी 58(2) के पीछे, और PMLN की हुकूमत भी आर्टिकल 58(2)B की जद में आई. तो हमने देखा कि एक अमेंडमेंट जो मुसल्लत की गई थी एक डिक्टेटोरियल रिजीम में, उसने कितना बड़ा जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया. और उसके बाद जनाब चेयरमैन मार्शल लॉ फिर आ गया. तो कंसेंसस जो है, इत्तफाक राय, ये बहुत ज़रूरी है किसी भी आईनी तरमीम के लिए. ये जो आईनी तरमीम लाने की कोशिश की जा रही है, यकीनी तौर पे इंसाफ के साथ, आइन के साथ, जमहूरियत के साथ, इस वक्त मैं और मेरे 3-4 साथी तो ज़रूर इधर बैठे हैं. बाकी साथी इस वक्त आ नहीं सके क्योंकि उनको डर है कि वो पकड़े जाएंगे और उनसे ज़बरदस्ती वोट लिया जाएगा. और शायद कुछ साथी हमारे आज अफवाह है कि पेश किए जाएंगे इस ऐवान में, जो आके किसी ज़बरदस्ती या किसी और वजह से वो वोट करेंगे आज. लेकिन जो आईनी तरमीम लाने की कोशिश की जा रही है जनाब चेयरमैन, जो आज कोशिश की जा रही है, उसका जो पूरा अमल है, लोगों को ज़बरदस्ती लोटा बनाना, लोगों को पैसे देकर वोट लेना, लोगों से ज़बरदस्ती करके वोट लेना एक आईनी तरमीम के लिए, लोगों को ज़दोकोब करके वोट लेना, लोगों पर जुल्म ढा के वोट लेना, लोगों की बच्चे, बीवियां, बहनें, भाई, उनको पकड़ के अबडक्ट करके मिसिंग पर्सन बना के वोट लेना, ये जो अमल है आईनी तरमीम का, ये कंसेंसस बेस्ड नहीं है. ये लोगों की रजामंदी उसमें शामिल नहीं है.
اس پروسیس، یہ جو عمل یہ سارا ہو رہا ہے، میری نظر میں جناب چیئرمین، یہ نہ صرف جرم ہے، نہ صرف یہ آئین کے خلاف ہے، نہ صرف یہ جمہوریت کے پرنسپلز کے خلاف ہے، اصولوں کے خلاف ہے، بلکہ یہ جو ہمیں ہمارے مذہب سکھاتا ہے، جو اسلام سکھاتا ہے، جو کرسچینٹی سکھاتی ہے، جتنے دنیا کے مذاہب ہیں ان کی بھی خلاف ورزی ہے۔ آپ کسی کو زبردستی کر کے اس کی آمادگی نہیں لے سکتے۔ تو آج ہو سکتا ہے آپ بل پاس کرا لیں، آپ کو بڑا کانفیڈنٹ ہے آپ کہ کرا لیں گے، شاید کرا بھی لیں، لیکن اگر آپ ہمارے لوگوں کو استعمال کرنا چاہیں گے تو میرے پاس ایک ڈاکیومنٹ ہے سر جناب چیئرمین، جو میں آپ کو اس کی کاپی بھی پیش کروں گا، اور وہ یہ ڈاکیومنٹ ہے۔ جب یہ آئینی ترمیم آ رہی تھی تو آرٹیکل 63A کی روح کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ایک فیصلہ کیا، ایک پارلیمنٹری میٹنگ کی، اور پارلیمنٹری میٹنگ میں ہم نے یہ کہا کہ ہم کسی قسم کی آئینی ترمیم جو کرنے جا رہی ہے حکومت، اس کو ہم سپورٹ نہیں کریں گے۔ اور اس پہ میں نے سارے جو ہمارے سینیٹر حضرات ہیں ان کے دستخط بھی لیے۔ یہ سائنڈ ڈاکیومنٹ ہے، تو اگر آج کوئی کوشش کرے گا ان میں سے آ کے ووٹ کرنے کا، تو ان کا ووٹ آپ کائنڈلی کاؤنٹ نہ کریں۔ یہ ہمارا موقف ہے۔ جناب، چونکہ یہ پروسیس جو تھا سارا وہ شروع ہی ایسا ہوا، اس کی شروعات ہی اتنی چھپ چھپا کے رات کے اندھیرے میں ہوئی کہ ہم نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم اس پروسیس کا، اس عمل کا حصہ ہی نہیں ہوں گے۔ اور آنریبل لا منسٹر نے کہا تو ضرور کہ ایک پارلیمنٹری کمیٹی تھی، ہم اس میں بیٹھے، لیکن ہم اس کا حصہ نہیں بنے۔ ہم ہر پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگ میں ہم نے بڑا واضح کر دیا کہ ہم بیٹھے ہیں سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے، وٹنس کرنے کے لیے، تاکہ ہم شہادت دے سکیں کہ کیا پروسیس تھا اس پارلیمنٹری کمیٹی میں، لیکن ہم نے اس میں شمولیت نہیں اختیار کی۔ ہم نے کوئی اپنا ایک بھی امینڈمنٹ، ایک بھی ہم نے کلوز اس میں نہیں دیا، اور یہ میں آپ کو ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں کیونکہ میں اس میں موجود تھا۔ پروسیس کا حصہ تو ہم نہیں تھے، لیکن فار دا ریکارڈ کچھ باتیں میں آپ کو کرنے جا رہا ہوں، اور جو میں کہنے جا رہا ہوں جناب چیئرمین، میرے پاس کم از کم ہر سٹیٹمنٹ کے لیے جو میں سٹیٹمنٹ دینے لگا ہوں اس کے لیے 3 وٹنسز ہیں، اور اگر آپ چاہیں گے تو مجھے ڈاکیومنٹس بھی دے دیے گئے ہیں۔ تو میں اگر کوئی اس کو ریفیوٹ کرنا چاہے، اس کو کہنا چاہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، تو اپنی ٹرن پہ وہ کہہ سکتے ہیں، لیکن پھر مجھے اجازت ہوگی کہ میں وہ وٹنسز بھی پیش کروں اور ڈاکیومنٹس بھی آپ کو پیش کروں۔ جناب، فار دا ریکارڈ، جب یہ شروع ہوا تھا معاملہ تو ایک ڈاکیومنٹ حکومت نے تیار کیا، یا کسی اور نے کیا، وہ وٹنسز میرے پاس نہیں ہیں، لیکن سرٹنلی حکومت کا ہی ڈاکیومنٹ تھا۔ اس ڈاکیومنٹ میں 80 سے زیادہ ترامیم تھی، اور اس کا ایم کیا تھا، اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا سب سے پہلے مقصد تو بہت خطرناک تھا، بہت ہی خطرناک جناب چیئرمین، اور وہ یہ تھا کہ جو ہم سب کے بنیادی حقوق ہیں، ہمارا رائٹ ٹو لائف، فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف موومنٹ، ایون ڈیو پروسیس، فیئر ٹرائل، یہ سارے جو بنیادی حقوق ہیں وہ سائڈ پہ کیے جا سکتے ہیں کسی بھی بہانے سے، اور اگر وہ ہمیں کسی کو اٹھا کے اریسٹ کر لیا جائے اور وہ بہانہ بنا دیا جائے جو اس شک میں تھا، شک کا ریفرنس بھی دے دیتا ہوں، آرٹیکل 8 میں جو ترمیم کی جا رہی تھی، اس بہانے سے اگر کسی کو اٹھا بھی لیا جائے تو یہ بھی تھا کہ آپ کسی عدالت کے پاس بھی نہیں جا سکتے۔ سو یہ ایک اس کی شک تھی، بڑی گمبھیر قسم کی،
جس کو مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بھی کہا دیکھتے ساتھ ہی کہ ایک کالا ناگ ہے. اسی طرح آرٹیکل 199 جو ہم سب کو پتہ ہے کہ آرٹیکل 199 کیا ہے. آرٹیکل 199 یہ ہے کہ اگر ہمارے کوئی بھی حکومت یا کوئی بھی آفیشل کوئی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو ہم عدالت جا سکتے ہیں, ہائی کورٹ میں جا کے ریلیف لے سکتے ہیں, اپنی استدعا پیش کر سکتے ہیں اور ہم جو ریکویسٹ کریں وہ مل سکتی ہے. وہ بھی جو پاور تھی ہائی کورٹ کی وہ بھی ختم کی جا رہی تھی کئی معاملوں میں. اسی طرح ایک آئینی عدالت بنائی جا رہی تھی اور اس آئینی عدالت میں کیا تھا؟ اس آئینی عدالت میں یہ تھا کہ آپ اپنی من پسند عدالت بنائیں گے, اپنے من پسند ججز اس میں رکھیں گے اور وہ عدالت کے ذریعے آپ اپنے بہت سارے کام کرا لیں گے اور بہت سارے کیسز جو آپ کے خلاف ہیں یا جو آپ کے مخالفین کے خلاف ہیں, بالخصوص پی ٹی آئی کے خلاف ہیں جس جماعت کو میں بلانگ کرتا ہوں, عمران خان بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف ہیں, وہ کیسز ختم ہو جائیں گے اور آپ کے کیسز جو ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گے. یہ اس قسم کی گمبھیر اور خطرناک شک تھیں اس 80+ کلازز میں جو پہلے آیا ڈاکیومنٹ. تو جب ہم نے یہ دیکھا, ہمیں نہیں پتا تھا اس وقت, صرف اخباروں میں پتا چل رہا تھا, لیکن آپ نے جو پارلیمنٹری کمیٹی کا ذکر کیا ابھی آپ کے سامنے لا منسٹر صاحب نے, اس پارلیمنٹری کمیٹی میں جو پہلی میٹنگ ہوئی اسی دن سیشن بھی ساتھ کال ہوا تھا, سینٹ کا بھی اور نیشنل اسمبلی کا بھی, اور خبر یہ چل رہی تھی کہ کچھ لوگوں کو لے کے آیا جائے گا اور یہ بل پاس کر دیا جائے گا. وہ تو ہم شکر گزار ہیں اس وقت مولانا صاحب کے اور جے یو آئی کے کہ وہ انہوں نے جب یہ دیکھا, اور سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب میرے پیچھے بیٹھے ہیں, انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا, انہوں نے کہا کہ یہ والا جو ڈرافٹ ہے یہ تو ہمیں قطعاً منظور نہیں, کیونکہ یہ آئین کی امینڈمنٹ نہیں, یہ آئین میں ترمیم نہیں, یہ آئین کو توڑا جا رہا ہے, یہ قوم کو ایسا نقصان پہنچایا جا رہا ہے جو کہ کبھی درست نہیں ہوگا, اس لیے ہم بھی اس کا حصہ نہیں بنیں گے. جب یہ کہا گیا, ہمیں بتایا گیا, تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے ساتھ ایک اور پارٹی ہے جو کھڑی ہوئی ہے انصاف کے لیے, قوم کے لیے, جمہوریت کے لیے, جو قانون کی بالادستی کے لیے کھڑی ہوئی ہے. اس کے بعد آپ کو پتا ہے, اخباروں میں سارا آتا رہا, سب کو پتا ہے کیا ہوا. پارلیمنٹری کمیٹی تو ایک ربڑ سٹیمپ کمیٹی تھی, اس نے ایک ڈاکیومنٹ پاس کر دیا. لیکن پرسوں ہمیں مولانا صاحب سے ملاقات کرنے کا موقع ملا. وہ انہوں نے ایک ڈاکیومنٹ اور پیش کیا ہمیں, اور ڈاکیومنٹ پیش کرنے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک ایسا ڈاکیومنٹ ہے جس پہ کچھ ایگریمنٹ ہو رہی ہے مختلف جماعتوں میں, آپ اس کو دیکھیں. ہم ایک سیاسی جماعت کے طور پہ اس کو دیکھنے کے لیے تیار تھے, مگر جناب چیئرمین ایک اور پروسیس کی بات کر رہے ہیں, عمل کی بات کر رہے ہیں. ایک اور عمل جاری تھا ان دنوں میں, اور عمل یہ تھا کہ جو ہمارے بانی چیئرمین ہیں عمران خان صاحب, ان کے ساتھ ملاقات کا جو تھا, جو چل رہا تھا پروسیس, وہ سارا بند کر دیا گیا. ان کو ساتھ ہم ملاقات نہیں کر سکتے تھے. تو آپ خود ہی بتائیے جناب چیئرمین کہ مشاورت کے بغیر ہم کس طرح دیکھ سکتے ہیں یا کس طرح کامنٹ کر سکتے ہیں کہ ایک آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے جس کا ڈاکیومنٹ ہمیں ملا ہے, ہم کس صورت میں, کس سچویشن میں ہم اپنا فیصلہ خود کر لیں ان کی مشاورت کے بغیر. ہم نے ریکویسٹ کی کہ ہمیں وقت دیا جائے کہ ہم عمران خان صاحب سے ملیں. مولانا صاحب نے فیسیلیٹیٹ کیا اور ہمیں وہ وقت ملا جو تقریباً 35 منٹ کا وقت دیا گیا. اس 35 منٹ میں ہمیں سب سے پہلے تو یہ پتا چلا کہ 15 دن سے عمران خان صاحب کو کسی سے ملنے کی اجازت نہیں تھی. ان کو ایک 10 بائی 12 فٹ کے کمرے میں بند کر کے
نہ ان کے پاس ٹیلی ویژن تھی، نہ ان کے پاس نیوز پیپر تھا، نہ کوئی اخبار تھی، نہ کسی سے کانٹیکٹ تھا، اور صرف 1.5 گھنٹے کے لیے انہوں نے بتایا کہ ان کو باہر نکالا جاتا تھا اور پھر اندر رکھا جاتا تھا. تو ان کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. ان کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ ہم کیوں آئے ہیں، اور یہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جس کی پوری قوم دیکھ رہی ہے اس کا کیا اس کی شکیں کیا ہیں، اس کی ڈسکشن کیا ہے. تو انہوں نے بلکہ ہم سے پوچھا کہ آپ کس طرح آ گئے، آپ کو کس نے اجازت دی. اور یہ ریکارڈڈ ہے کیونکہ وہاں سارا کچھ ریکارڈ ہوتا ہے، تو یہ سارا کچھ ریکارڈڈ ہے، اس لیے میں جو بات کر رہا ہوں بالکل ایگزیکٹلی کر رہا ہوں جو ادھر ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو بتایا کہ یہ پوزیشن تھی کہ پہلے ایک بہت خطرناک قسم کا بل تھا، JUI نے ایک بہت بڑا اچھا سٹینڈ لیا، اور اس میں انہوں نے ایک نیا بل لے کے آئے ہیں جس میں سے بہت ساری شکیں جو ہیں، جو میں نے پچھلی کا ذکر کیا، آرٹیکل 8 کی امینڈمنٹ، آرٹیکل 199 کی امینڈمنٹ، کانسٹیٹیوشنل کوڈ وہ نکال لیا گیا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر ڈسکشن کریں. تو انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ اچھی بات ہے، ڈسکشن ہونی چاہیے، لیکن اس طرح تو نہیں کہ میں ادھر بیٹھا ہوں اور 5 منٹ میں اس کے اوپر کوئی فیصلے کروں. میرے اور بھی ساتھی ہیں، آپ کے پارٹی کے اور بھی لیڈرز ہیں، میں چاہوں گا کہ ان سے مل لوں، اور مل کے پھر اس کو ہم معاملے کو آگے چلاتے ہیں. جلدی کیا ہے، 25 کی تاریخ کا ہم نے ذکر کیا کہ شاید 25 تاریخ بہت اہم ہے حکومت کے لیے، بار بار بات کرتے ہیں 25 25 25 25. تو انہوں نے پوچھا 25 کیا ہے. 25 آپ کو بھی پتا ہے، ہم کو بھی پتا ہے کہ 25 کو جو ایگزسٹنگ چیف جسٹس صاحب ہیں وہ ریٹائر کر رہے ہیں. تو یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے وہ 25 سے پہلے ہے، اس کی میں وجہ بھی بتاؤں گا کہ کیا ہے آگے چل کے، لیکن 25 امپورٹنٹ ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے کسی پریشر میں نہیں آنا، مجھے چاہیے مشاورت. ہم نے جب آ کے واپس پوچھا کہ ہمیں مشاورت کا مزید وقت دیجیے تو وہاں سے کوئی اطلاع نہیں آئی. تو دوسری وجہ جو ہم اس پروسیس کا حصہ نہیں بن سکے، نہ بن سکتے ہیں، نہ بننا چاہیں گے، وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے بانی چیئرمین سے مشاورت کا بھی موقع نہیں ملا. اس لیے یہ 2 وجوہات تو میں نے آپ کو بیان کر دی. اب تیسری پوزیشن آتی ہے جو ایکچولی یہ ڈاکیومنٹ آیا ہے سامنے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں کہہ تو نہیں سکتا بڑے وثوق سے، لیکن مجھے لگتا یہی ہے جو میں نے ڈسکشنز کی اپنے کچھ ساتھیوں سے، کہ یہ جو ڈاکیومنٹ آیا ہے جو سر جناب چیئرمین آئینی ترمیم ہے، یہ کوئی عام ڈاکیومنٹ نہیں ہے، یہ ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے. A constitution that is for the people, it is by the people. لیکن مجھے لگا کہ اس ایوان میں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو پڑھا بھی نہیں، اور اگر آپ میں چاہتے ہیں تو میں کچھ لوگوں کا امتحان لے سکتا ہوں. ادھر میں بات کر سکتا ہوں کہ آرٹیکل 175A کی شک نمبر 7 میں کیا ہے اور آرٹیکل 188 میں کیا ہے. تو 99% ہو سکتا ہے لوگ مجھے جواب نہ دے سکیں اور اس امتحان میں فیل ہو جائیں. ہم اس طرح امینڈمنٹ پاس کریں گے تو یہ جمہوریت پہ ایک طرح سے بہت بڑا دھبا ہوگا سر. اب سر تیسری وجہ جو میں کوئی میں بالکل بات کر رہا ہوں جناب آن دا ریکارڈ. اب سر آپ یہ دیکھیے جناب چیئرمین، ٹائم کو دیکھتے ہوئے یہ آئینی ترمیم میں مجھے سمجھ آ گئی کہ وہ پاس تو ہو جانا ہے، لیکن فار دا ریکارڈ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اس ڈاکیومنٹ کو میں نے سرسری طور پہ جو پڑھا ہے ابھی، اس میں بھی بہت سیریس ایررز ہیں. ایسے سیریس ایررز ہیں جو کہ اتنا نقصان پہنچائیں گے ہمیں مستقبل میں کہ ہمیں اس کو ریورس کرنے میں بہت مشکلات پیش آئیں گی. 1-2 ایگزامپلز دے دیتا ہوں آپ کو. مثلاً ٹھیک ہے، اس میں
آپ نے جو آئینی عدالت بنانی تھی وہ نہیں بنائی, لیکن اسی کو ایک نیا نام دے دیا, آئینی بینچ. اور اس آئینی بینچ میں بھی لا منسٹر صاحب نے تو کہا ہے کہ اس میں انہوں نے اپوائنٹمنٹ کا طریقہ بتایا ہے, بالکل بتایا ہے, لیکن وہ سارا ٹلٹڈ ہے, وہ سارا ٹلٹڈ ہے حکومت کے فیور میں. یعنی کہ اس پروسیس کے ذریعے حکومت اپنے جج اس بینچ میں بٹھا سکتی ہے. یہ آپ دیکھ لیجئے گا 3-4 دن میں یہ فیصلہ آنے والا ہے, اور وہ کن کن کو سلیکٹ کریں گے وہ آپ دیکھ لیں گے. سلیکشن کا پروسیس حکومت نے الٹیمیٹلی اپنے ہاتھ میں رکھ لیا ہے. اسی طرح مختلف کرائیٹیریاز ہوتے ہیں. جناب چیئرمین, آپ کے پاس بھی ڈسکریشن ہے, آپ بہت بڑے عہدے پہ بیٹھے ہیں, لیکن ڈسکریشن جب آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کی کوئی گائیڈ لائنز ہوتی ہیں, اور گائیڈ لائنز ہوتی ہیں کہ آپ اگر یہ سچویشن ہے تو آپ یہ فیصلہ کریں گے, اگر یہ سچویشن ہے تو آپ مختلف فیصلہ کریں گے. اسی طرح ہر انسٹیٹیوشن کا ایک ڈسکریشن ہوتا ہے. اپوائنٹمنٹ کا بھی ایک ٹرانسپیرنٹ پروسیس ہوتا ہے. ٹرانسپیرنٹ پروسیس مثلا اپوائنٹمنٹ کا چیف جسٹس کا دیا ہوا ہے کہ وہ سینیورٹی بیسڈ ہونا چاہیے, سینئر موسٹ. اگر آپ نے سینئر موسٹ نہیں کرنا تو اس کے بھی پھر کرائیٹیریاز ہوتے ہیں. اس قانون میں وہ کرائیٹیریا نہیں دیا ہوا. تیسری چیز, آپ نے کانسٹیٹیوشنل بینچ بنایا, چلیں کانسٹیٹیوشنل بینچ ایک سیکنڈ کے لیے مان لیتے ہیں کہ اچھی چیز ہے, کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا دیں, آئینی وہ کیسز دیکھے گا. لیکن سر, جو بھی پریکٹسنگ وکیل ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ کانسٹیٹیوشنل میٹرز بہت سارے ہوتے ہیں. رینٹ کیس میں بھی کانسٹیٹیوشنل میٹر آ جاتا ہے, سیلز ٹیکس کے میٹر میں بھی کانسٹیٹیوشنل ایشو بن جاتا ہے, عام کیس کسی کا ہو وہ بھی کانسٹیٹیوشنل اس میں لیگل پوائنٹ آ جاتا ہے. تو یہ تو اتنی بڑی کنفیوژن ہوگی کہ کون سا میٹر بینچ میں جانا ہے اور کون سا میٹر جو ہے وہ آئین کی اس نئی ترمیم کے تحت سپریم کورٹ میں جانا ہے, وہ کنفیوژن رہے گی. پھر پریزائڈنگ جج کیا ہے, اس کے کیا اختیارات ہیں, چیف جسٹس کے برابر ہے, اس سے کم ہے. یہ سارے سوالات ہیں. ہو سکتا ہے میں غلط سوال ریز کر رہا ہوں, لیکن جب ڈیبیٹ ہوتی ہے, جب اس پہ بحث ہوتی ہے, تو پھر ان کے سوالات کے جواب آتے ہیں, اور پھر ڈرافٹنگ میں وہ جو پرابلمز ہیں وہ آپ سالو کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ ایک ایوان میں آئے ہیں, سینٹ جیسے ایوان میں, جہاں لوگوں نے پڑھا ہی نہیں ہے اور وہ صرف ریلائی کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے اٹارنی جنرل صاحب بیٹھے ہیں, ہو سکتا ہے انہوں نے ڈرافٹ کیا, ہو سکتا ہے لا منسٹر صاحب نے کیا ہو, ان کی ڈرافٹنگ پہ ریلائی کر رہے ہیں, یا کچھ کمیٹی ممبرز نے بیٹھ کے فیصلہ کیا ہو, ان کے اوپر ریلائی کر رہے ہیں, تو یہ بات درست نہیں ہے. لیکن بہرحال الٹیمیٹلی ہم لوگ اس میں حصہ, جس طرح آپ کو میں فائنلی اناؤنس کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس میں ووٹنگ نہیں کر سکتے, لیکن ہم آن دا ریکارڈ مولانا صاحب کا اور JUI کا بھی ایک طرح سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے وہ والا جو ایک خطرناک قسم کا بل حکومت لانا چاہتی تھی, اس سے کم از کم ہمیں بچایا ہے, اور ایک ایسا بل لائے ہیں جس سے شاید آئین ٹوٹے نہ, لیکن ضرور اس کی وہ توڑ موڑ کے اس کی کافی اس کو نقصان پہنچے گا. اور الٹیمیٹلی آپ دیکھیے گا ہم سارے ادھر ہی ہیں, اور اگر ادھر ہی رہے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں ریورس کرنا پڑے گا اس سارے مسئلے کو. تھینک یو سو مچ سر. رکھیں, میں پارلیمنٹری لیڈر کو دیا ٹائم, اب میں پیپلز پارٹی کے پارلیمنٹری لیڈر کو دیں, آپ کو ملے گا ٹائم. نیکسٹ آپ چلیں, پارلیمنٹری لیڈر آپ کے بول چکے ہیں. پارلیمنٹری لیڈر, شکریہ چیئرمین صاحب, بہت بہت شکریہ چیئرمین پارلیمنٹری صاحب. لیڈر میں دیتا ہوں. اتنی تفصیل آدھا گھنٹہ ہو. شکریہ چیئرمین صاحب. آپ ہاؤس میں آپ بولے شاید آپ نہیں, وہ چیئرمین ذرا دیکھ رہے ہیں. شروع کرو چیئرمین صاحب, اجازت ہے؟ رحمان صاحبہ اجازت ہے چیئرمین صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں سمجھتی ہوں ہم سارے یہاں موجود ہیں, پورے ملک کی توجہ مبذول ہے اتنے اس اہم آج یہاں جو لیجسلیشن پاس ہونی ہے ایوان میں. اور میں ایک بات ضرور کہوں گی, میں نے اپوزیشن کے پارلیمنٹری لیڈر بیرسٹر صاحب کی باتیں سنی, اور ہم نے ان کو بصد احترام نہ صرف سنا بر اس کمیٹی میں شمولیت کی دعوت دی تھی.
ان کی ساری شکیں جو ہیں اور جو سجیشنز تھے بار بار انوائٹ کیا. انہوں نے آخری دن تک اپنے نیشنل اسمبلی کے اور چیئرمین پارٹی کے بیرسٹر گوہر کے ساتھ آخری دن تک کوئی ترامیم جو ٹھوس تھیں جن کا کوئی معنی تھا ان کی کوئی انہوں نے شک نہیں پیش کی. تو یہ 10 دفعہ یہ کمیٹی ملی ہے, پارلیمانی کمیٹی. اب میں شروع کرنا چاہتی ہوں چیئرمین صاحب کہ یہ سوال ہو رہا ہے کہ یہ کیوں بن رہا ہے. بار بار یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ ایک سیاسی مقاصد کے لیے ہوتا ہے. تو پہلی بات تو میں یہ کہوں گی کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتی ہوں اور ایک ادنا کارکن ضرور ہوں, لیکن اس وقت مجھ پر ایک ذمہ داری ضرور ہے یہ قوم اور اس ایوان کو یاد دلانے کی کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس آئین کی بنیاد رکھی اور کنسنسس اور شراکت داری سے رکھی 1973 کے آئین کی. اس کے بعد 18ویں ترمیم کے ذریعے وفاق کو بچانے کا ایک پورا ڈھانچہ اور منصوبہ پیش کیا, اور آج اسی تسلسل میں میثاق جمہوریت کے تسلسل میں اس کی لیگسی اور اس کی میراث میں جو شہید محترمہ کا خواب تھا, اس وقت میاں محمد نواز شریف کا بھی خواب تھا, اس کی آپ جانتے ہیں چیئرمین صاحب 70 سے 80% شکیں ہم نے یقینی بنائیں, 18ویں ترمیم کے ذریعے یقینی بنائیں, اور اس عمل میں بھی پیپلز پارٹی نے پہل کی, اپنے سارے دوستوں کو زوما کو ساتھ لے کے چلے اور ایک طویل ایکسرسائز کے ذریعے یہ کیا. آج جو ہم کرنے جا رہے ہیں کوئی حملہ نہیں ہے, بار بار کہا جا رہا ہے حملہ ہے, تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے سب یہ بات تسلیم کریں گے, جو چیئرمین ہے اس پارٹی کے نوجوان, لیکن اتنی انہوں نے اس میں تحرک کی, اتنی لیڈرشپ دکھائی کہ اس کا دائرہ, اس کا جو دائرہ تھا سرکل آف کنسلٹیشنز تھا, دائرہ شراکت داری کا چیئرمین صاحب انہوں نے نہ صرف وکلا تنظیموں میں خود جا کے بات کی ہے, اس کے دلیل دیے ہیں, اس کے آپ خود وکیل بنے ہیں, اور ہر جگہ اپنا موقف شفافیت کے ساتھ اور ڈٹ کے قوم کے ساتھ شیئر کیا ہے, میڈیا پہ شیئر کیا ہے, آپ کے توسط پارلیمان میں بھی شیئر ہوا ہے. اور میں یہ بھی کہوں گی کہ سول سوسائٹی کا انگیجمنٹ, مجھے بار بار کہا گیا کہ آپ نے ہر سول سوسائٹی کے ایکٹر سے, چاہے آپ ان کی بات سن سکیں یا نہیں, انکلوڈ کر سکیں نہیں اس فیز میں, لیکن ان کی بات سنیں, ان کو وزن دیں, ان کو عزت دیں, اور ان کا ہر جو ان کی پریشانی ہے, ان کی جو سوچ ہے پیپلز پارٹی کے طریقہ کار میں, خاص طور سے انسانی حقوق کے حوالے سے ان کو انکلوڈ کریں. ہم پرفیکٹ نہیں ہیں چیئرمین صاحب, لیکن قوموں کی تاریخ میں ایک موڑ آتا ہے. کون مجھے یہاں کہہ سکتا ہے کہ آپ بتائیں, اپنے صدقے دل سے بتائیں کہ is our judicial system not broken? Is it not broken? Please tell me if that is not something you can say. یہاں عزت سے میں کہوں گی 58(2)B کی بات ہوئی, 58(2)B تگ و دو کر کے ساری جماعتوں نے مل کے ہٹایا, تو پھر آپ کو اور میاں نواز شریف کو ایک اور 58(2)B میں ہٹا دیا گیا. جیسے آپ نے خود بتایا ہے کہ کسی نے آپ سے کہا گیلانی صاحب آپ نے تو ہٹا دیا ہے, لیکن پھر دیکھیے گا کہ کہاں سے آپ کو ہٹایا جائے گا جب آپ پرائم منسٹر ہیں. تو پرائم منسٹر کو آپ جس دن نو کانفیڈنس لیتے ہیں, اور بلاول بھٹو زرداری نے بار بار یہ بات سمجھائی ہے کہ ایک تو آپ کا حق ہے پارلیمان اپنے حقوق مانگے, سسٹم کو فکس کرنے کی کوشش کرے, تو کہا جاتا ہے کہ آپ سیاسی مقاصد کے لیے کر رہے ہیں, اپنی جان بچانے کے لیے کر رہے ہیں. تو جی سیاست کوئی گندا الفاظ نہیں ہے, کوئی گلی کی کت کا کچرا نہیں ہے, ہم فخر سے یہ سیاست کرتے ہیں, اور بہت سے لوگ یہاں قربانی دے کے آتے ہیں. ہم کوئی صرف ایک بڑی سفید گاڑی میں یہاں نہیں پہنچتے ہیں, قربانیاں دے دے کے, اور ہمارے ہاں قربانیاں دے کے, شہری باجی ابھی بولیں گی, قربانیاں دے دے کے ہم پہنچتے ہیں. بالکل. تو آپ بتائیں مجھے
کہ ہمیں حق یہ نہیں ہے کہ پارلیمان اپنے اختیارات کو یقینی بنانے کے لیے آپ کے شفافی انداز میں قانون سازی کرے؟ یہ کوئی بار بار کہا جا رہا ہے کالا سانپ تھا، دیکھیے جی ناک تھا، تو ہم ناک کے سامنے بین نہیں بجاتے، ہم کالے یا سفید ناک کے سامنے بین نہیں بجاتے، ہم پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں، ہم اسے وہیں ختم کرتے ہیں جی۔ کالا ناک ختم کیا گیا، اگر تھا تو وہ ختم کیا گیا، یہ کوئی بات نہیں ہوتی جی۔ تعمیری بات کریں، ملک کے حالات دیکھیں، آپ نے اسے جوڑنا ہے یا تقسیم کرنا ہے، آپ نے اسے توڑنا ہے یا تعمیر کرنا ہے۔ تو میرا آپ سے یہ کہنا ہے کہ کیوں پاکستان پیپلز پارٹی نے اسے بار بار اس کو اتنی لیڈرشپ دکھائی کہ میں نہیں سمجھتی کہ بہت سارے لوگ اس میں ہر دوست نے انتھک محنت کی ہے، لیکن جو لیڈرشپ میں سمجھتی ہوں چیئرمین بلاول بھٹو زدائی نے دکھائی ہے، میں سمجھتی ہوں کوئی اور نہیں دکھایا تھا اس پر، کوئی سیاسی ویکیوم نہیں چھوڑا اس میں کہ سیاسی لیڈرشپ کرے، اس میں ترامیم کرے شفافیت کے ساتھ۔ اب میں یہ بتاؤں گی، دیکھیے پہلا اپریل ڈاکٹر صاحب تو محترم ہیں ہمارے ساتھ ہیں، وہ بے شک کریں۔ دیکھیے چیئرمین صاحب، اس میں جو لڑائی لڑی گئی ہے، سیاسی لڑائی جو لڑی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ، فیڈرل ہر چیز فیڈریشن میں کیا ہوتی ہے۔ دیکھیے یہ وفاق کی جو پوری زنجیر ہے وہ پیپلز پارٹی کا آئین رہا ہے۔ جب ایسٹ پاکستان آپ سے الگ ہوا، سقوط ڈھاکہ ہوا، اس کے بعد یہ سینٹ آئی وجود میں، یہ سینٹ سقوط ڈھاکہ کے بعد وجود میں آئی کہ نہیں چیئرمین صاحب؟ بچانے آپ کے وفاق کو کہ کوئی صوبہ پھر سر اٹھا کے یہ نہ کہے کہ ہمارے حقوق سلب ہوئے۔ ابھی بھی ان حالات میں بھی صوبوں کے حقوق سلب ہوتے ہیں، میں ببانگے دل کہوں گی، ہوتے ہیں، کیونکہ یہ پرفیکٹ ڈیموکریسی نہیں ہے، نہ ہم پرفیکٹ ہیں، نہ ہم فرشتے ہیں، لیکن ہم اس طرف آپ کے سامنے سر جھکا کے عوام کے سامنے کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمارے حقوق ہم سے نہ لیں۔ صوبوں کے حقوق جب آئیں گے ایز ریپریزنٹڈ، نمائندہ حقوق جو پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہے، اور جو شفافیت کے ساتھ آئیں گے اور ججز کی تقرری میں پارلیمان کا ہاتھ ہوگا، تو آپ مجھے بتائیں یہ کہاں سے اسالٹ ہے جوڈیشری پہ یا کورٹ پہ؟ بہت سے مسائل اٹھتے ہیں سر، چینجز میں بہت سے آپ بیرسٹر صاحب نے 18 منٹ بات کی، میں 10 کروں گی، تھینک یو سر۔ تو بہت سے مسائل اٹھتے ہیں، بہت سے مسائل اٹھتے ہیں، لیکن آپ نے ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنائی، دونوں ہاؤسز کی پارلیمنٹری کمیٹی بنائی جن میں سارے پارلیمانی لیڈر موجود تھے، وہاں آپ آ کے تھینک یو ڈاکٹر صاحب، وہاں آ کے آپ اپنی اپنی گزارشات ٹھوس پیش کرتے، یہی حسن ہے جمہوریت کا، آپ اسی لیے الیکٹ ہو کے آتے ہیں، اسی لیے الیکٹ ہو کے آتے ہیں۔ اور بات سمپل سی ہے جی، کہیں دنیا میں کہیں یہ نہیں ہوتا کہ ججز اپنے لیے طے کرتے ہیں کون اپوائنٹ ہوگا، کون آگے جائے گا، کون نہیں جائے گا۔ دنیا میں پارلیمان کرتی ہے جوڈیشری ایڈوائزری کا، آپ کسی بھی ملک کو نکال کے دیکھیں، جوڈیشل ایڈوائزری کمیٹیز ہوتی ہیں جس میں سول سوسائٹی ہوتی ہے، اور یہاں رکھا گیا ہے کہ خواتین ہوں گی یا نان مسلم ہوں گے، اقلیت کے ممبر ہوں گے، تو جن کی آواز نہیں ہے ان کی بھی آواز ہوگی اس میں۔ آپ بتائیے اس میں کون سا حملہ ہے، کون سا ناگ ہے بھائی؟ مجھے تو ناگ نہیں نظر آ رہا، سوائے اگر آپ کے بل میں، اور آپ بار بار پرانے بل کو کرٹیسائز کریں جی اس میں یہ تھا، اس میں وہ تھا۔ 10 منٹ بالکل ہو رہے، میں کمپلیٹ کر رہی ہوں کیونکہ مجھے خیال ہے کہ جی آگے جانا ہے ہاؤس میں، تو میں وائنڈ اپ کرتے ہوئے کہوں گی آخری بات میں کہ دیکھیے ایوری تھنگ از اے ورک ان پروگریس سر، پارلیمان کی ہر کام ایسا ہوتا ہے، آپ آگے جا کے شراکت داری سے سب کچھ کر سکتے ہیں، اور آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے آپ کو فخر سے سر بلند نہیں ہو سکتا۔ آپ اس کو اسٹڈی کیجئے، آپ دوسرے ممالک کو سے موازنہ کریں اور آپ بتائیں۔ پھر میں آخر میں شکریہ ادا کروں گی آپ کا بھی چیئرمین صاحب، یہاں میرے سارے کالیگز ہیں، سینئر جونیئر ہر قسم کے بیٹھے ہیں، سب نے بہت محنت کی ہے اس میں، اور خاص طور سے چیئرمین بلاول بھٹو زدائی صاحب اور پرائم منسٹر جنہوں نے صبح شام ہمارے سوال جواب اور ہماری
جتنی بھی سفارشات Thank ہیں you. ان کو برداشت کیا. ایمن ولی مولانا خان صاحب صاحب. تو ظاہر ہے ہمارے ساتھ آئے ہیں اور انہوں نے جو ترامیم پیش کی ہیں وہ بھی سراخوں پر, لیکن بہتر ہوتا کہ پی ٹی آئی بھی ایز اے پارلیمنٹری پارٹی سب کو اپنی سفارشات لے کے آتی, اسی لیے ہم پارلیمان میں. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو. اب یہاں فیصلہ نہیں کر سکتے. تھینک یو چیئرمین صاحب. لیڈرز جب ٹائم ہوگا تو ان کو پہلے دیں گے, مگر ایمل بھائی میں ریکویسٹ کروں گا ذرا شارٹ. انشاءاللہ دی شارٹسٹ جتنی ہو سکے پاسبل. اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس پروسیس کو آپ وائنڈ اپ ہونا چاہیے. آپ لمبا کر رہے ہیں میرے خیال میں, اس کو آپ اتنا لمبا نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ لوگ میرے ساتھ ہیں سر, میں بات کرتا ہوں سر, برداشت کر لیں آپ, بولنے تو دیں سر. شکریہ جناب, شکریہ سر. آج الحمدللہ آخر کار وہ ترامیم انشاءاللہ جمہوریت کی بقا, جمہوریت کی زوراوری, دستور اور پارلیمان کی طاقت کی نمائندگی کر رہی ہے زندگی بھر. لوگ ہمیں یاد کریں گے کہ ہم نے ثاقب نثار, جسٹس گلزار اور کوسا جیسے ججز کے فیوچر میں تقرری روک دیے. ہمیں فخر ہے اس بات پہ. انشاءاللہ فائز عیسیٰ جیسے ججز پاکستان کو ضرورت ہے. فائز عیسیٰ جیسے ججز کی پاکستان کو لاہوری گروپ کی ضرورت نہیں ہے. جو جوڈیشری میں ساسو ماں کے فیصلے ہوتے تھے, ٹرکوں پہ فیصلے ہوتے تھے, جو لاہوری گروپ فیصلے کرتے تھے, انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اس امینڈمنٹ کے بعد ایسے فیصلے اور ایسے لوگ سامنے نہیں آئیں گے. سر لوگ کہتے ہیں حکومت اپنے پاس طاقت رکھ رہی ہے کہ ججز کو اپوائنٹ کرے, تو اگر یہ طاقت حکومت کو نہ دے تو سینٹ کے کسی کلاس 4 کو دے دیں کہ وہ ججز کو اپوائنٹ کرے. آبویسلی حکومت کا نام ہی یہی ہے جس نے نظام کو چلانا ہے. حکومت عوام کی نمائندہ ہے. انہوں نے ججز کو بھی اپوائنٹ کرنا ہے, انہوں نے سپریم کورٹ کو بھی سیدھا کرنا ہے. کیوں رانا صاحب, انہوں نے ہائی کورٹ کو بھی سیدھا کرنا ہے. انہوں نے تمام نظام کو سیدھا کر کے عوام کے سامنے رکھنا ہے. سر ادھر بات ہوئی, آج کے دن ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے تھی, لیکن ایک طرف پارلیمنٹری لیڈر آف پاکستان تحریک انصاف کہتے ہیں کہ ہم نے روز اول سے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اس بل میں ہم حصہ نہیں بنیں گے. اور تھینک یو, اسپیشل کمیٹی میں جتنے بھی ممبرز اراکین میرے سامنے بیٹھے ہیں, یہی رائے میری ہر اسپیشل کمیٹی میں رہی ہے کہ پی ٹی آئی نان سیریس, ناٹ انٹرسٹڈ, اور آپ جو بھی قانون لائیں گے یہ لوگ مخالفت کریں گے. سر 10 میٹنگیں ہوئی ہیں, 10 اسپیشل کمیٹی کی میٹنگ. ہر میٹنگ میں علی ظفر بھائی نے تقریر جاری ہے. آج کہہ رہے ہیں ہم نے حصہ نہیں لیا, ادھر نہ آ سکتے تھے, زوم پہ بیٹھ کے اپنی تقریر ہمیں سناتے تھے. ہر میٹنگ میں ہم نے سنی ہے. ہر میٹنگ میں وہ ڈکٹیٹر ایوب خان کا گند بیٹھا ہوتا تھا, اور ہر میٹنگ میں وہ اپنی گندگی ہمیں سناتا تھا. اور ٹی ٹی آئی میں اگر ایک ہی بہترین چیز ہے جو ان کا چیئرمین پاکستان تحریک انصاف, اور میں ان کو منتیں کرتا ہوں اپنے چیئرمین کو مان لے, آپ ہی نے چنا ہے, ہم نے نہیں چنا. بیرسٹر گوہر کو پی ٹی آئی کا چیئرمین پی ٹی آئی نے چنا ہے, ہم نے نہیں چنا. نہیں, پی ٹی آئی نے چنا ہے. اور یہ لوگ خود اپنے چیئرمین کو نہیں مانتے, اور بانی چیئرمین. اب بانی ختم ہو چکا ہے, بانی قید ہے. یہ سیاست ہے, سیاست میں آگے بڑھو. ہمارا بانی باچا خان 100 سال پہلے تھا, اب سیاست آگے چل رہی ہے.
ہم آج تک بانی کے انتظار میں رہیں گے؟ یہ اس کا مطلب ہے یہ پارٹی نہیں، سنگل پرسن ہے، اس کی مرضی فیصلہ ہوگا وہی ہوگا، اس کی نہیں مرضی فیصلہ نہیں ہوگا۔ سر میں بات کروں گا سر، ابھی تھوڑی کلاس باقی ہے۔ سر اس آئینی ترمیم پہ پی ٹی آئی کے علاوہ، اور پی ٹی آئی کی یہ خواہش اور یہ خصلیت پہلے دن سے کہ اگر ہم ان کو آج کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت والا نہیں، اور حضرت محمد از لاسٹ پیسنجر، شاید اس کی بھی مخالفت کرتے کیونکہ مسلم لیگ والے اس کو لا رہے ہیں۔ لہٰذا آج میں سر ریکویسٹ کروں گا آپ سے، چیئر سے، کہ جتنے بھی پارلیمنٹری لیڈرز ہیں، آپ کی بدولت ہم سب نے اسپیشل کمیٹی میں حصہ لیا ہے، ورنہ اسپیشل کمیٹی سے سینیٹرز کو باہر رکھا گیا تھا۔ ہم سب کی ڈیمانڈ پہ آپ نے سر سب کو اندر رکھوایا اس لیے کہ سینٹ میں بھی فائدہ ہے۔ آج میں سمجھتا ہوں جو بل پیش ہو رہا ہے اس میں 4 نکات کم ہیں۔ برادر آپ کے 4 نکات نہیں ہیں، اس میں ہم نے 26 نکات پہ اتفاق کیا تھا، آج 22 نکات آ رہے ہیں۔ میں بات کرتا ہوں، مجھے بھی کر رہے تھے نا، کامران صاحب اپنے بارے میں بات کریں گے۔ 9 مئی کو جس نے بھی دفاعی تنصیبات پہ حملہ کیا ہے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اگر آپ بل کا حصہ اس کو بناتے ہیں یا نہیں بناتے، یہ ہم ٹھیک ہے، ہمیں دفاعی ادارے سے ہزاروں شکایات، پی ٹی آئی کو کیا شکایت ہوگی؟ آپ کے بانی کو قید کر لیا بس۔ تاریخ یاد رکھے، میں اس گھرانے سے ہوں جس کا باپ، دادا اور پردادا ایک ہی وقت میں تینوں نسل عمر قید میں بند تھے، عمر قید میں۔ ہم نے تب بھی کسی فوجی چونی پہ حملہ نہیں کیا، ہاں اپنی سیاست کی۔ 12 اگست 1948 کو سر 600 سے زیادہ شہداء عوامی نیشنل پارٹی کو ریاست نہیں دیے۔ ہم نے جنگ نہیں کی کیونکہ ہماری ریاست ہے، ہمارا ملک ہے، ہمارا پاکستان ہے۔ ہم نے تو یہ قسم کھائی ہے کہ اپنے ملک کو ہم اوروں سے بچا کے رکھیں گے، تو کیا ہم خود بیٹھ کے اپنے ملک کے اندر حملے کرنا شروع کر دیں؟ ہاں ہمارے شکایات ہیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہمارے شکایات نہیں ہیں، لیکن جتنے بھی پارلیمنٹری لیڈرز بیٹھے ہیں پی ٹی آئی کے علاوہ، ان سب کا اتفاق سر آ چکا ہے اس مسودے میں۔ ٹھیک ہے، جے یو آئی کی وجہ سے 4 نکات ہٹائی گئی ہیں، میں انٹیریئر منسٹر صاحب کو کہتا ہوں کہ وہ نکات لائیں۔ کوئی سپورٹ کرے گا یا نہیں، میں سپورٹ کروں گا کہ اگر فوجی تنصیبات کے اوپر کوئی بھی حملہ کرتا ہے اس کے خلاف سخت ترین کارروائی ہونی چاہیے، ایسا نہیں۔ اور یہ سر صرف فوجی تنصیبات پہ نہیں، میں نے پہلے بھی بات کی، میرے دوست سیکنڈ کریں گے کہ یہ فوجی تنصیبات کے ساتھ ساتھ سرکاری تنصیبات اور سرکاری تنصیبات کے ساتھ ذاتی پرسنل تنصیبات پہ بھی کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ حملہ کرے۔ شکریہ سر۔ کے پی ہاؤس کو تو آپ نے وارڈ دیا، ادھر تو ڈرامے باز بٹھایا آپ نے، کبھی بند کرا رہے ہو کبھی کھلا کرا رہے ہو۔ اگر آپ کا پس چلے تو کے پی ہاؤس نہیں پورا پاکستان بند ہو جائے گا، لیکن انشاءاللہ ہم لوگ بیٹھے ہیں، ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے، ہم ایک بانی کو بند کر کے سارا پاکستان چلتا رہے گا۔ سر ایک ریکویسٹ یوں کہ یہ باس مباحثہ اب چونکہ اس میں بہت مباحثے ہو چکے ہیں، 1 مہینہ مباحثہ ہو چکے ہیں، آپ بھی سر اس کمیٹی میں تھے، آپ نے کیوں نہیں اس کمیٹی میں بات کیا؟ علی ظفر صاحب آج آپ تنقید کر رہے ہیں، قوم کے سامنے ڈرامہ پیش کر رہے ہیں، 1 مہینہ 10 دن ہم نے آپ کی تقریریں سنی، ایک تجویز نہیں دی آپ نے، ایک تجویز نہیں دی آپ نے۔ سر اگر کوئی بات غلط لگی ہو، سر اگر کوئی بات غلط لگ رہی ہو میں معذرت خواہ ہوں، سر اگر کوئی بات غلط لگ رہی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں، اگر میری بات غلط ہے تو عمل پورا کے پورا غلط ہے، اس عمل کو ہم نیگلیکٹ کرتے ہیں۔ تو میں نے کیا کیا ہے؟ تو ڈرامے تو کیا ہے؟ ڈرامہ کوئی غلط لفظ ہے؟
Please address the chair. मैं बाबा ड्रामा गलत Order लफ्ज़ in the है house. सर। Take your हम seat. सबकी बारी चुप होते हैं, हम सब आपके सुन रहे होते हैं, हर एक डायलॉग जो डायलॉग हमारी ये सुनी नहीं क्या सर। आखिर में मैं एक बात करूं, जो लोग अपना खुद फैसला कर रहे हैं कि हमने किया और फलाने ने किया, बुलेदी साहब बैठे, काकड़ साहब बैठे, पीएमएल काफ वाले बैठे, हम सब हमारे समेत पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी ने जो क्लॉजेस अवाम के खिलाफ थे उसमें हम GUI के भी मशहूर हैं, उन्होंने भी वो सवालात उठाए हैं, और हम तमाम लोगों ने उसमें से जो 56 से ये 26 में आया है तो ये सबकी मुशावरत से आया, ये नहीं कि ये एक दो फरीक ने कोशिश की और उससे हो गया और बाकी सब मेरे ख्याल में एक ही जगह में लगे हुए। गलत तासुर नहीं देना चाहिए सर। मैं एक दफा फिर कहता हूं 10 मिनट नहीं, वो बस 1 मिनट तमाम मैं पार्लियामेंट फिर ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इस पे बहुत ज्यादा बहस मुबाहिसा हो गया है, अब वक्त है इस पे वोटिंग कर ले, कामयाब कर ले और फारिग कर ले। सब्जवारी साहब MQM के पार्लियामेंट्री लीडर, MQM के पार्लियामेंट्री लीडर हो गई है वुज़रा साहिबान की वजह को से। टाइम दूंगा। नहीं सर जी, बहुत नहीं मुझसे जी, बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। सर आज वुज़रा साहिबान आए थे तो इसलिए मैं यहाँ इस नशिस्त को तो नहीं दूंगा। मैंने कौन सा रोका है? जनाब चेयरमैन। सर आज ऐवान में आईनी तरमीम का मुसव्विदा पेश हुआ है। मैं समझता हूँ कि इस पे खासी अरक्रेजी की गई है जो स्पेशल कमेटी पार्लियामान की बनाई गई, और आपका शुक्रिया कि आपने और लीडर ऑफ द हाउस ने बात करके सेनेट के सारे पार्लियामानी लीडर्स को भी वहां डाला और हम सबका वहां पर इनपुट किया। सब बात यह है कि मेरे जो फाजिल दोस्त हैं उन्होंने ये वाली बात की कि तासुर ये बना है, हमारे मीडिया के दोस्त भी यहां बैठे हैं, बाहर पूछ रहे होते हैं इसमें आवाम की बेहतरी के लिए क्या है, और यकीनन हमें यह बताना चाहिए कि जनाब अगर अदालत अपना काम फाल तरीके से करे तो यह आवाम की बेहतरी के लिए ही होना चाहिए। आवाम की बेहतरी इसी चीज में है कि आम लोगों के जो मुकदमात और उनकी अपीलें 10-10 बरस तक जिनको सुनवाई नहीं मिलती सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो नहीं सुनी जाती हैं, और कोई मारूफ रहनुमा एक तकरीर कर दें या फरमाइश कर दें तो सुबह सुप्रीम कोर्ट में सुमोटो ले लिया जाता था। इसलिए अगर आप यहां पर आईनी बेंचों की तश्कील करते हैं, इसलिए अगर आप यहां पर जजेस की जिम्मेदारी लगाते हैं कि अब आईनी मुकदमात देखेंगे और बकिया जुडिशरी आम लोगों के मसाइल देखेगी, तो यह आवाम की फलाह है, यह आवाम की बेहतरी के लिए है। यकीनन और भी जो दीगर इसमें आर्टिकल्स में हम अमेंडमेंट कर रहे हैं, अली जफर साहब ने कमाल किया कि ये कह दिया कि लोगों ने पढ़ा भी नहीं होगा। सर हम आपके साथ ही उस कमेटी में थे, सबने पढ़ा है मेरे ख्याल में। सर अगर हामिद साहब तशरीफ रखें तो। ये उम्मत तशरीफ रखने जैसी नहीं। अभी ये एक जनाब अगर हामिद साहब अगर तकरीर करेंगे तो बाकी लोगों को मौका मिलेगा। आपने एक फैसला किया है, आपने फैसला किया है कि आप पार्लियामानी लीडर को करेंगे। ये शख्स जो उनसे यहाँ पार्लियामेंट के खिलाफ उससे बातें करता है। जनाब इफ यू कैन प्लीज सर, इफ यू कैन प्लीज डायरेक्ट द हाउस, थोड़ा सा ऑर्डर में अगर आ जाए तो मैं गुफ्तगू कर लूं। सर किस्सा मुख्तसर ये है, एमकेएम पाकिस्तान की जानिब से जिस तरह अमल वली साहब ने बजा फरमाया कि एक बहुत बड़ा पुलंदा था, बहुत ज्यादा तरामीम थी, लेकिन हमने भी उसमें अपना हिस्सा डाला, तमाम जमातों ने डाला, और इस बात के ऊपर आए कि जिन चीजों पर इत्तेफाक राय पैदा हो जाए उनको यहां ले आए। एमकेएम पाकिस्तान ने साथ ही साथ ये किया जनाब चेयरमैन के तमाम मुअज़्ज़िज़ कमेटी के शुरका के पास हमने जो अपनी आईनी तरामीम थी, यानी आर्टिकल 140 से आईने पाकिस्तान का यह कहता है तमाम सूबाई हुकूमतें बल्दियाती हुकूमतों के इंतखाबात करवा के और उन्हें माली, इंतजामी और सियासी इख्तियार देंगे, लेकिन उसके बाद आईन खामोश है। बिल्कुल ये सूबों का इख्तियार है, क्योंकि आईन ने कहा है कि सूबों का इख्तियार है बल्दियाती निज़ाम हुकूमत बनाएं, और उनको आईन ने एक वाज़े डायरेक्शन दे दी है कि आपको इंतजामी, सियासी और माली खुद मुख्तारी दी जाएगी,
لیکن بدقسمتی کے ساتھ کسی بھی صوبے میں جو بلدیاتی حکومتوں کا قانون لاگو ہے انہیں وہ اختیارات نہیں دیے گئے. پریامبل میں لکھ دیا, اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹیوز اینڈ ریزنز میں لکھ دیا, لیکن نیچے سارا کا سارا جنرل ضیاء کے زمانے کا بلدیاتی نظام قانون چل رہا ہے. ہماری خواہش یہ ہے سر کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے, جسٹس گلزار نے ایک فیصلہ دیا, یہ الگ بات ہے کہ اپنی ریٹائرمنٹ سے ایک روز پہلے دیا, اور انہوں نے کہا کہ جو صوبہ سندھ میں, بلکہ میں کہتا ہوں تمام کے تمام صوبوں میں جو بلدیاتی نظام رائج ہیں وہ آئین کے حوالے سے کلیئر نہیں ہیں, آئین کی ڈائریکٹ کانٹروینشن ہے. انہوں نے کہا یہ فلاں فلاں سبجیکٹ ہونے چاہیے, ہم نے یہ پیش کیا. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پنجاب ہو یا کے پی ہو یا سندھ ہو, بلدیاتی حکومتیں چلی جاتی ہیں, اس کے بعد اگلے انتخابات نہیں ہوتے. ہم نے یہ ترمیم تجویز کی ہے کہ جناب ان الیکشنز کو آپ قومی اور صوبائی اسمبلی کی طرح ان کی سینکٹیٹی کو برقرار رکھیے. ہم نے یہ تجویز کی ہے کہ وہ سبجیکٹس ڈیفائنڈ ہو, جس طریقے سے پہلے کنکرنٹ لسٹ ہوتی تھی یا فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ ہے, اسی طریقے سے لوکل گورنمنٹ کی بھی لسٹ. اور ایسا نہیں کہ وفاق وہاں جا کے وہ ادارے بنائے, صوبے بنائیں, لیکن وہ سارے کے سارے سبجیکٹس دیں. ہم نے دیے, باوجود اس کے کہ دیگر جماعتوں کی بھی ہمیں حمایت حاصل کرنی ہے. میں شکریہ ادا کروں گا مسلم لیگ نون کا. وزیر قانون صاحب نے بجا طور پر فرمایا, کہا کہ یہ بالکل درست ہے, پرو پیپل لیجسلیشن ہے. اس وقت تمام جماعتوں کا کیونکہ کنسنسس نہیں ہے, لیکن گورنمنٹ اس کو بطور 27ویں آئینی ترمیم کے اوپر لے کر آئے گی. اسپیشل کمیٹی کام کرتی رہے گی اور اس میں ساری کی ساری چیزیں لے کر آئے گی. میں گزارش کرتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں سے بھی, آپ کی خدمت میں بھی پیش کی گئی جناب میری یہ آئینی ترامیم کا جو مسودہ ہے, برائے مہربانی اس کو دیکھیے, اس میں کمی بیشی ہے اس کو دور کیجئے, پرو پیپل لیجسلیشن کی طرف جائیں. اگر آج فعال عدالتوں کی لیجسلیشن پہ جوڈیشل ریفارمز میں جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے بھلا ہو, تو اسی طریقے سے یہ بھی پرو پیپل لیجسلیشن ہے کہ فعال بلدیاتی حکومتیں ہوں. بصورت دیگر میرے دوستوں نے اسی اسپیشل کمیٹی میں یہ والی بات بھی کی, منظور کاکڑ صاحب نے بھی کی, تحریک انصاف کے عامر ڈوگر صاحب نے بھی کی, کہ ایڈمنسٹریٹولی بھی پاکستان کو مزید انتظامی یونٹس کی ضرورت ہے. اور میں کہتا ہوں کہ بالکل یہ ہونا چاہیے. آپ کو دونوں میں سے ایک چیزیں کرنی پڑیں گی, یا تو فعال ترین بلدیاتی حکومتیں دینی پڑیں گی یا نئے انتظامی یونٹ دینے پڑیں گی. ہیونگ سیڈ دیٹ, ہم اپنی یہ ایفرٹ جاری رکھیں گے آئین میں پرو پیپل امینڈمنٹس کی, پرو پیپل لیجسلیشن کی. آج جو لیجسلیشن ہو رہی ہے, آج جو قانون سازی آئین سازی ہو رہی ہے, ہم سمجھتے ہیں پارلیمان کا حق ہے, اس لیے ہم پارلیمان کے حق کے ساتھ کھڑے ہیں. بہت شکریہ. مولانا عطاء الرحمان صاحب, مولانا عطاء الرحمان صاحب. بعد میں کہتے تو بہت اچھا تھا, کنکلوڈ کرتے مولانا عطاء الرحمان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. جناب چیئرمین صاحب, میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے اس اہم موضوع پر بات کرنے کا موقع عنایت کیا ہے. جب بھی آئین میں ترمیم کی بات ہوتی ہے تو ہمیں جمعیت علماء اسلام کو خاص کر کچھ تشویش پیش ہو جاتی ہے, کیونکہ ہمیں یاد ہے کہ سن 73 کا آئین جب بنایا جا رہا تھا, اس میں جہاں حکومت کا رول تھا, جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب, مرحوم مغفور کا ایک رول تھا, وہاں پارلیمنٹ کے دیگر پارٹیوں کے رہنماؤں کا, ممبران کا بھی ایک کردار تھا اور بنیادی کردار تھا, جس پر آج میں ان تمام اس وقت کے ممبران کو, اس وقت کے پارٹی رہبران کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس ملک کو اگر آج تک بچایا گیا ہے تو وہ اس آئین نے بچایا ہے. آج اگر ہمارا پارلیمنٹ محفوظ ہے تو اس کی بنیاد میں بھی یہ آئین ہے. آج اگر اس آئین میں کوئی رخ نہ ڈالے, کوئی کوشش کرے کہ اس میں کوئی ایسی چیز ڈال دی جائے کہ وہ مستقبل میں اس ملک کے لیے خطرہ بنے,
اور اس کی کئی مرتبہ ہمارے ملک کے اداروں کے سربراہان نے کوشش بھی کی، اسٹیبلشمنٹ نے بارہا کوشش کی کہ کسی طریقے سے آئین میں کوئی ایسی چیز ڈال دی جائے کہ مستقبل میں یہ ملک محفوظ نہ رہ سکے. اور اس مرتبہ بھی جب یہ 26ویں ترمیم سامنے لائی گئی تو جمعیت علماء اسلام کو وہی خدشہ رہا، اور ہم نے اس ترمیم کا بھی، ملک کے آئین کا بھی بغور مطالعہ کیا، اور جماعت اس نتیجے پر پہنچی کہ اگر یہی ترمیم جو تجویز کی گئی ہے اسی طرح پاس ہوتی ہے تو پھر شیر رحمان صاحب نے تو کہا کوئی سانپ نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے، لیکن پھر یہ انتہائی خطرناک سانپ ثابت ہوتا. اور اگر ہماری قیادت نے اس کو سانپ سے تشبیہ دی ہے تو یقیناً یہ جو ترمیم تھی اس میں ملک کے مستقبل کو خدشہ تھا. لہذا میں اپنے جناب کامران مرتضیٰ صاحب کا، ان کی پوری ٹیم کا، دیگر پارٹیوں میں بھی جن لوگوں نے اس ترمیم میں تجاویز دی ہیں، گو کہ چند ایک چیزیں یقیناً ایسی ہوں گی جو اس وقت بھی اس کی ضرورت ہوگی کہ وہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر میں یہ سمجھوں بذو میں خود کے 100% میری ترامیم کو تسلیم کیا جائے، کسی ایک ترمیم پر میں کمپرومائز نہ کر سکوں، تو پھر ہم سیاست نہ کریں. میں تحریک انصاف کے ساتھیوں سے بھی کہوں گا کہ جس جمہوریت کے لیے، جس ملک کی بقا کے لیے ہم محنت کر رہے ہیں، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں آئے اور 100% نہ صحیح تو کم از کم 80-90% جمعیت علماء اسلام نے جو کامیابیاں حاصل کی ہیں اس کا آپ ساتھ دیں. میں درخواست کروں گا، اور یقیناً جو ان کا گلہ ہے اپنی قیادت کے متعلق کہ گزشتہ 20-25 دن سے یا مہینے سے یا جتنے بھی دن ہیں جو رویہ روا رکھا گیا ہے، ان کی قیادت کے ساتھ قید میں میرے خیال میں ہم نے اس کی مذمت بھی کی ہے. اور صرف یہ نہیں کہ ان کے ساتھ ہونا چاہیے، جو بھی ہو ہمیں یہ رویہ نہیں اپنانا چاہیے کہ ہم قیدیوں کو مجبور سمجھ کر ان کے ساتھ وہ ظلم ناروا رکھیں کہ شاید اس طرح کوئی مان جائے گا. میرے خیال میں یہ انتہائی غلط ہوگا. حکومت کو چاہیے کہ وہ ان کو باہم سہولت پہنچانے کے لیے کوشش کریں، اور جتنی سہولت آئین نے یا ہمارے قانون نے ان کو دی ہے وہ ان کو ملنی چاہیے. میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ ہمارے یقیناً تمام سیاسی جماعتوں سے رابطے تھے، اور تمام سیاسی جماعتوں نے جو ان ترامیم کے دوران کردار ادا کیا ہے، جمعیت علماء اسلام ان کے شکر گزار ہیں. پچھلے چند دنوں میں محترم جناب بلاول زرداری صاحب، جناب شہباز شریف صاحب، ان لوگوں نے بھی دن رات محنت کی، لیکن جمعیت علماء اسلام کی قیادت نے، آپ کے بھی علم میں ہے، ان اکابرین کے بھی علم میں ہے کہ جمعیت علماء اسلام کراچی گئی، وہاں پیپلز پارٹی کی قیادت کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے انہی ترمیمات کے متعلق گفتگو کی، ان کی رائے لی، اور اس کے بعد جمعیت علماء اسلام کی قیادت لاہور گئی.
मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ, मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ, उनके दीगर पार्टियों के साथ मिलकर इस तरमीम में जो मुश्किलात थी उसको ख़त्म करने की कोशिश की। और उसके बाद जमीयत उलमा इस्लाम की क़ियादत ने इस्लामाबाद में आकर यहाँ तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ बात की, उनको बिठाया। और हम शुक्रगुजार हैं इन तमाम पार्लियामेंटेरियन की कि जिन्होंने हमें ये इज़्ज़त बख्शी कि वहाँ मौलाना साहब के घर तशरीफ़ लाए। शायद हमें इनकी वो कदर इज़्ज़त न की हो जिस पर हम मादरत खा हैं, लेकिन बहर कैफ जमीयत उलमा इस्लाम की क़ियादत का इस तरमीम में एक किरदार है। और हम समझते हैं कि 100% न सही, लेकिन जो गंद भरा था, जो उस सांप के दांत थे, जमीयत उलमा इस्लाम ने वो दांत तोड़कर बाहर निकाल दिए। और अब वो इस मरहले पर पहुंच चुका है कि सांप के जब दांत टूट जाते हैं फिर वो फड़कता है। और आज भी वो लोग फड़क रहे हैं और उनकी कोशिश है कि किसी तरीके से इस चीज़ को नाकाम बनाया जाए। लेकिन बहर कैफ जमीयत उलमा इस्लाम अब इस तरमीमात के साथ मुकम्मल ताउन करेगी और हम इसको वोट भी करेंगे, लेकिन ये भी साथ साथ गुजारिश करेंगे कि मज़ीद हमें मौका दिया जाए कि इसमें जो कमियां हैं, जो रह गई हैं, उसको भी किसी तरह सीधा किया जाए, ताकि आने वाले मुस्तक़बिल में हमारे मुल्क का नौजवान, हमारे मुल्क का वो तालिब इल्म जो आज सियासत के इब्तिदा में है, वो अपनी क़ियादत की रहनुमाई में इस मुल्क की बका के लिए काम कर सकें और इस मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम कोई काम कर सकें। मैं एक मरतबा फिर तमाम पार्लियामेंट के मेंबरान का जिन्होंने इसमें किरदार अदा किया है, तमाम सियासी वर्करों का जिन्होंने इसमें किरदार अदा किया है, तमाम मुल्क के बासियों का जिन्होंने इस तरफ तवज्जो दी है, और यकीनन आज मुल्क का हर बासी मुंतज़िर है कि ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन अगर इसके बावजूद इसमें कोई कमी कोताही है, मैं हुकूमत वक्त से कहूँगा कि वो राब्ते में रहें, कोशिश करें कि इसको मज़ीद बेहतर किया जा सके। और इसके साथ साथ ये भी मुतालबा करूँगा कि तहरीक इंसाफ की क़ियादत के साथ जो उनकी शिकायतें हैं उनको दूर किया जाए। मैं आखिर में एक मरतबा फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहतरम चेयरमैन सेनेट साहब, शुक्रिया आपका कि आपने मौका दिया। मैं इससे पहले कि अपनी गुफ्तगू शुरू करूँ तबर्रुकन कुरान मजीद की एक आयत को पढ़ूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल इन तुख्फू मा फी सुदूरिकुम औ तुब्दूहु यअलमुहुल्लाह व यअलमु मा फी समावाति व मा फिल अर्द वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर। तुम कह दो कि अगर तुम अपने दिलों में किसी शय को छुपाए रखो या उसे जाहिर करो, अल्लाह उसे जानता है। अल्लाह ज़मीन और आसमान में जो कुछ है उसे जानता है। अल्लाह हर शय पर कादिर है। यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत बिन खैरिन मुहदरा व मा अमिलत बिन सू। एक दिन ऐसा आने वाला है कि जिस दिन हर इंसान जो उसने अंजाम दिया है, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, वो उसे देखेगा। तबद्दुलु अन्न बैनहा व बैन अमदम बैदा, और आरजू करेगा काश मेरे दरमियान और मेरे उस बुरे अमल के दरमियान फासला हो जाए और खुदावंद मुताल और लोगों के सामने शर्मिंदगी से बच जाऊं। वयुहद्दिरुकुमुल्लाहु नफ्सा, अल्लाह तुम्हें अपने आप से डराता है। यहां तर्जुमे में अजाब लिखता है, यानी जब अल्लाह अपनी तरफ निस्बत दे रहा है इसका मतलब है कि अजाब सख्त होगा। वल्लाहु रऊफुन बिल इबाद, अल्लाह अपने बंदों पर मेहरबान है। देखें, हम जो बोलते हैं, जो सोचते हैं, जो हमारे दिलो दिमाग में, खुदा उसे जानता है। खुदा नीयतों का वाकिफ हाल है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, इंसान के अमल का दारो मदार नीयत पर है। बुरी नीयत से, रियाकारी से नमाज भी पढ़े तो बातिल है और खुदावंद ताला से कबूल नहीं करता। देखिए,
तरमीम, आइन के अंदर तरमीम ये पार्लियामेंट का हक है जो आइन के अंदर मौजूद है। पूरे पाकिस्तान के अवाम हम उस दौर में रह रहे हैं जो मुतवज्जो है पाकिस्तान की तरफ और आइन इन तरमीम की तरफ। बच्चा बच्चा इस तरफ तवज्जो किए हुए सोशल मीडिया की वजह से। इंटेंशन बड़ी अहम होती है किसी भी काम की। अगर हम मुसलसल ऐसे काम करेंगे जिससे हम अपने अवाम का एतमाद को बैठेंगे, अवाम पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, हत्ता अगर बच्चे वालिदैन पर ट्रस्ट ना करें, वालिदैन गलत फैसले करते रहें तो बच्चे भी एतमाद नहीं करते और खानदान बिखर जाता है। इंटेंशन बहुत आम है। जब पहली बार तरमीम कराने की कोशिश की गई तेजी के साथ, जल्दी के साथ, तो शकूक और शुबहात पैदा होना शुरू हो गए। यह आइन जैसा कि कहा गया कि वो बुनियादी डॉक्यूमेंट है, सोशल कंट्रैक्ट है अवाम के दरमियान जिस पर हमारी फेडरेशन कायम है। लिहाजा ऐसी तरामीम या ऐसे तरीके से तरामीम करना जो आइन के तकद्दुस को, उसकी हुर्मत को पामाल कर दे, खराब कर दे, तखरीब कर दे, ये मुनासिब नहीं है। आप देखिए अभी अख्तर जान साहब यहां तशरीफ फरमा थे, वो चले गए। मैंने पूछा खैर आप किधर? कहा मैं अपने 2 बंदों को ढूंढने आया हूं। आईनी तरामीम अगर जुल्म करके हों, आइन के खिलाफ कदम उठा के हों, लोगों को उठा के किए जाएं, बैठे हैं अच्छा बंदे, अगर लोगों को उठाया जाए, अगवा किया जाए, धमकी दी जाए, ये कौन सी तरमीम है? ये किस आइन के मुताबिक है? क्या हमें इसको कंडेम नहीं करना चाहिए? हमारे साथियों पर, हमारे कोलीग्स पर अगर इस तरह का प्रेशर हो, हमें उसके खिलाफ स्टैंड नहीं लेना चाहिए? अगर ये आप कस्टोडियन है हाउस के, अगर किसी भी शख्स के ऊपर दबाव है, हमें उसका दिफा करना चाहिए। उसकी इज्जत नफ्स है, उसकी इंसानी करामत है। प्रेशराइज करके, दबाव करके अगर आप राय ले लेंगे, उसकी शख्सियत खत्म हो जाएगी, वो अवाम में बेआबरू हो जाएगा, और किसी को बेआबरू करना गुनाह है। इस तरह से तो आईनी तरामीम नहीं हुआ करती। अगर कंसेंसस के साथ कोशिश की जाती, एतमाद किया जाता। अब लोगों का एतमाद उठ चुका हुआ है। आप मुझे बतलाएं अवाम के कितने मसाइल और मुश्किलात हैं, उनके लिए तो फौरी तौर पर तरामीम की तरफ नहीं जाया जाता या इक़दामात की तरफ नहीं जाया जाता। अचानक रातों रात कोशिश की जाती है। फिर हर सूरत में जल्दी करनी है। क्यों जल्दी करनी है? अवाम का एतमाद बहुत जरूरी है। इस दौर में जब हम तरामीम कर रहे हैं आइन के अंदर, पाकिस्तान के अवाम बहुत बेदार हो चुके हैं, बहुत आगाह हो चुके हुए हैं। लिहाजा अगर हम खुदा न खास्ता सी तरामीम करेंगे जिसमें पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद पार्टियां, सियासी पार्टियां, बिलखुसूस PTI अगर ये साथ ही देगी तो अवाम के अंदर ये मुतनाज़ा तरमीम भी हो जाएगी, आइन भी मुतनाज़ा हो जाएगा। लिहाजा बंदों को उठाना, अगवा करना, प्रेशराइज करना और सख्ती करना, पता नहीं रास्ते बंद कर देना, ये कौन सी तरमीम हो रही है? लिहाजा जरूरी नहीं है कि हम आपस में बैठ सकते हैं। यहां पर हम इकट्ठे हैं, मिलते हैं, सलाम करते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे को पर एतमाद कर सकते हैं। इसके लिए माहौल बनाना पड़ता है। माहौल ना बनाएंगे तो हम इसका नुकसान उठाएंगे और पाकिस्तान को नुकसान करेंगे। मेरी गुजारिश ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के अवाम में देख रहे हैं, हम सबको देख रहे हैं, खुदा भी देख रहा है। रियासत की ताकत चंद सुतून होते हैं जिनमें से एक अवाम का एतमाद। अगर कोई सिस्टम अपने अवाम का एतमाद खो बैठे तो वो नहीं चल सकता, उसके फैसले भी नाफिज नहीं होते, अवाम उसको कबूल नहीं करते। मेरी गुजारिश यह है कि सेनेट को, पार्लियामेंट को अपने अच्छे इकदामात के जरिए अवाम के ट्रस्ट को और एतमाद को हासिल करना चाहिए। मेरी गुजारिश, हम चीखते हैं कि उठाया जा रहा है लोगों को, अगवा किया जा रहा है लोगों को, प्रेशराइज किया जा रहा है लोगों को, कोई सुनता ही नहीं है, कोई जवाब ही नहीं देता। आए हम पाकिस्तान को, पाकिस्तान की खातिर हम इकट्ठे हों, पाकिस्तान की खातिर तरमीम करें, फर्द वाहिद की खातिर हम न जाएं ऐसी चीजों के पीछे। फिर देखें कानून के अंदर, आइन के अंदर 3 कुवा मुहिम है, मुकद्दना है, मुजरिया है और अदलिया है। अगर इनका इस्तिकलाल क्वेश्चन हो जाएगा, ये अपना इस्तिकलाल खो बैठेंगे, तो इसका मतलब यह है कि आपका सिस्टम नहीं चलेगा। 3 सुतून है, तीनों को मुस्तकिल होना चाहिए, मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। अगर इस्तिकलाल खत्म हो जाएगा, मुकन्ना या मुजरिया ये कि सारी पावर अवाम ने मुझे दी है। आप मुझे बतलाएं अवाम ने कहां पावर दी है इस वक्त हमें? 2024 8 फरवरी को जो हुआ और जो फिर 9 को हुआ, अवाम की तो राय, हक रायदही पर डाका डाल दिया गया। अवाम ने नहीं इस तरह का हक हमें दिया कि हम आए और ऐसी तरमीम करें जिससे अवाम को कोई फायदा ही ना हो। फिर ऐसे तरीके से करें
बेढंगे तरीके से बेढंगे तरीके से करे कि रईस इज्जत भी खत्म हो जाए। मेरे ख्याल में जो अभी तरामीम आई हैं, अगर कंसेंसस के साथ होता और आराम से होता, किसी को शायद एतराज ना होता, किसी को एतराज ना होता। लेकिन हम एहतजाज करते हैं इस बुनियाद पर कि क्यों लोगों को उठाया गया, MNAs को उठाया गया, सेनेटर्स के साथ ज्यादती जुल्म हुआ। अख्तर जान साहब यहां आए बैठे रहे कि मेरे 2 सेनेटर को मैंने ढूंढने आया हूं, जो भी अभी आए उस वक्त नहीं थे, वो इधर बैठे हुए थे अख्तर जान साहब, मैं उन्हें मिलने गया। मैं पार्लियामेंट्री लीडर हूं मेरे भाईजान, तो आप मेहरबानी करें, बर्दाश्त कर लें। आपने बिल तो पास करवा लेना है, लेकिन बर्दाश्त कर लें थोड़ा सा, कोई मसला नहीं है। माइंड अप कर रहे हैं, मैं माइंड अप कर रहे हैं। देखिए ये तो ज्यादती है मेरे ख्याल में, ये मेरा टाइम जो लिया है इसको इजाफा करें, आप इंटरफेयर ना करें। लिहाजा इस मसले में यहां पर तवज्जो प्लीज प्लीज। देखिए अभी मैंने लिखा हुआ है, मैं बोलूंगा। देखिए हम मौलाना फजल रहमान साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने एक इंतहाई अक्लमंद सियासतदान का रोल प्ले किया, समझदारी का रोल प्ले किया। वो जो खराबी और बर्बादियों के इम्कानात थे वो कम हो गए। एक सीजन सियासतदान ऐसे ही करता है। और मेरे ख्याल में देखें, काश उसको आपको अगर अमल करते और मौका उनको देते ना, तो आपको बंदे उठाने की जरूरत नहीं थी, किसी को दबाव में डालने की जरूरत नहीं थी। आपका फायदा था, आपकी इज्जत थी इसमें। अभी कोई इज्जत नहीं है। अभी अवाम को सब कुछ पता चल चुका हुआ है, कौन कौन उठा हुआ है, किस किस को दबाया गया है, किस किस को लालच दिया गया है। तो तमीज़ के जरिए लालच, तहदीद, डरा कर या धोखे के साथ, तो ये ना करना पड़ता। सबकी इज्जत होती, सहबान की इज्जत होती, हम सब की इज्जत होती। वह अल्लाह अवाम की नजरों में अगर हम गिर जाएंगे, हमारी क्या हैसियत रहेगी। अगर आप मौलाना साहब को और टाइम देते और वक्त देते, मुझे यकीन है चीजें बेहतर हो सकती थी, और बेहतर हो सकती थी, और किसी के साथ ज्यादती करने की जरूरत न पड़ती। लिहाजा मैं आखिर में मौलाना साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि मौलाना ने अपने तीन बहुत ज्यादा कोशिश की है, शुक्रिया, और इन मसाइल को हल करने में उन्होंने एक रोल प्ले किया है। मेरी बात क्या मोहतरमा बेनजीर भुट्टो अगर आज होती, वो इस तरह के प्रेशराइज करके उठाकर लोगों को आइन में तरामीम करने की हिमायत करती? कभी ना करती वो। लिहाजा मेरे ख्याल में आप उस जमात के कस्टोडियन भी हैं, उससे तल्लक भी रखते हैं, जिसकी एक जमहूरी तारीख है। आप इन चीजों को डिस्करेज करें और इनका रास्ता रोकें, ताकि हमारे मुल्क में आइंदा हमारा एतमाद बढ़े, ट्रस्ट बढ़े, हैसियत और अहमियत बढ़े। शुक्रिया। इरफान सदीकी साहब, पार्लियामेंट्री लीडर को मैं वही जनाबे चेयरमैन, बहुत शुक्रिया मुझे फ्लोर देने का। मैं शीशनागों के हवाले से बहुत सी एक गुफ्तगू का पूरा सलीका बना के बैठा था, लेकिन बहुत देर हो चुकी है, हमारे अरकान भी इतनी देर से बैठे हुए हैं। मेरा ख्याल ये है कि अब फौरी तौर पे अगर वोटिंग का प्रोसेस शुरू करा दिया जाए तो तकारीर हासिल हो। आप सेंस ऑफ, अगर तकरीरें करानी है सेंस, जनाब चेयरमैन सेंस ले लें आप। दोज हु वांट टू, जो जाना चाहते हैं बिल की रीडिंग पे, आप हाउस की सेंस ले सर, बहुत हो गई है। चेयरमैन साहब ये हाउस का है सर, हाउस नंबर 2A, द बिल स्टैंड इंट्रोड्यूस्ड। आप लिखिए, यू हैव इंट्रोड्यूस्ड, हैव यू इंट्रोड्यूस्ड? मैं करा देता हूँ सर, दोबारा करा देता हूँ प्लीज। दिस इज द हाउस। I, Senator Azam Nazir Tarid, Minister for Law and Justice, to introduce a bill further to amend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, the Constitution 26th Amendment Bill 2024. The bill stands introduced. Order number 2C. 2C है सर, 2C सर, मेरे पास 2C है। I am Minister for Law and Justice to move that bill further to amend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, the Constitution 26th Amendment Bill 2024 be taken into consideration at once. मेरे यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं। It has been moved
that the bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Constitution 26th Amendment Bill 2024, to be taken into consideration at once. Those who are in favor of it may say aye. Aye. Those against it may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is carried. आप तशरीफ रखें, गिनती में आप 5 बंदे सारे बैठे हैं और गिनती क्या कराएंगे? Before taking up the clause by clause consideration of the bill, I hereby direct the visitors' galleries and lobbies to be cleared and doors to be locked. Okay. Please order in the house. मुझे पता है अब गैलरीज क्लियर हो जाए. लीडर ऑफ द हाउस. जनाब चेयरमैन, मेरी गुजारिश है कि ये पहली दफ़ा ऐसा काम इन ऐवानों में नहीं हो रहा. नहीं, इस तरह नहीं है. मेरा ख्याल है आप गलतफहमी का शिकार है मेरे भाई. आप भाई हैं, मैं आपका एहतराम करता हूँ, लेकिन देखिए जब क्लॉज बाय क्लॉज चलेंगे, एक तो उस वक्त काउंटिंग होगी. अगर आप उसको नहीं तो आप ही साथ क्वाइटली कर ले. मेरी बात सुन, और मेरा भाई बात तो सुन लो ना यार. लॉबी सब लॉक हो चुकी हैं. फाइनली जब ये एज ए टोटल बिल पास होना है तो फिर डिवीजन होनी है. जो
حق میں ہوں گے وہ ایک طرف جائیں گے, جو نہیں چاہیں گے وہ دوسری طرف جائیں گے. تو اس میں آپ کو وہ تو یعنی ایک ایک بندہ ایکچولی فزیکلی جائے گا تو اس میرا خیال ہے ہم اس طرح نہ کریں نا, تھوڑا موکری نہ بنائیں. میرا بھائی روک کراؤ یار. I have passed 104 amendments in the Constitution and National Assembly. Lobbies to be cleared. All lobbies to be cleared. Lobbies cleared ہیں یا نہیں ہیں؟ They can't sit here. Lobbies to be cleared. Galleries to be cleared. Leader of the House.
मुझे देंगे तो पढ़ूंगा. Please take your seats. Please take your seats. Give me the results. ये मुझे रिजल्ट्स देंगे तो मुझे पता चलेगा. Okay. Okay, we may now take up second reading of the bill, that is clause by clause consideration of the bill. Clause 2, there is no amendment in clause 2. The question is that clause 2 do form part of the bill. All those members who are in favor of the clause 2 may rise in their seats. Count to be made. Count to be made. आपका वोट काउंट हो जाएगा. That's not it. Please. ये नहीं. Who are you to count? भाई आप क्या काउंट करें? नहीं क्यों करें? तो नहीं किस पोजीशन से? हाँ बैठे. हाँ जी, लीडर ऑफ द हाउस. मैं जनाब चेयरमैन भाई, मैं आपकी बात कर रहा हूँ. डिस्टर्ब. मैं समझता हूँ एज ए स्पेशल जेस्चर ताकि इनकी तसल्ली हो जाए, लेकिन बार बार नहीं होगा, हर एक पे नहीं होगा, क्योंकि अब लॉबीज लॉक है. जो भी नंबर होगा वही रिपीट होगा, बाकी 25 क्लॉजेस पे भी. तो मेहरबानी करके आप कर लें भाई, आप अपनी तसल्ली कर लें. गो अहेड. ये अपनी बदनामी आप भाई कर लो, कर लो. नहीं, और कौन आवाज़ें बुलंद करें ताकि तसल्ली हो जाए. ये कर कौन सा आवाज़ें आप करें ना जी, आप छोड़ें यार, आप अपने काम करें. उनको बिठा दिया आपने. तसल्ली करें, तसल्ली. आपसे तो अच्छा मीडिया वाले काउंट कर रहे हैं. नहीं, मैंने कहा मीडिया वाले बेहतर काउंट कर रहे हैं. ये तो हमारी बदनामी करा रहे हैं, हमारी तरफ से है ना. Members take their seat. ये मैं अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूँ, जो 65 विदाउट मी. Now I will request the opposition, they rise on their seats who oppose. मैंने गलती से members may take their seats.
65 members have voted in favor of clause 2 and 4 members are against it. So the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 2 therefore forms part of the bill. There is amendment in the name of Senator Kamran Murtaza and others, which is insertion of new clause 2A. Please move the amendment. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, दूसरे सेनेटर्स का नाम भी ले लेते ताकि उनका नाम जो है वो कम से कम आपके मुंह से आ जाता। हाँ, मैंने नाम बोला है। हाँ, नहीं, एंड अदर्स कर दिया ना आपने। कामरान मुर्तज़ा, मौलाना अताउर रहमान, मौलवी अब्दुल वासी, JUI की तरफ से। Sir, it is moved that in the Constitution 26th Amendment, Bill 2024, as introduced in the House after Clause 2, the following new Clause 2A shall be inserted, namely, Amendment of Article 38 of the Constitution. In the Constitution, in Article 38, for paragraph F, the following shall be substituted, namely, eliminate riba completely before the first day of January 2028 ends. Minister Saab. Thoroughly examined these amendments. I have also taken up this matter in the cabinet and the cabinet approved also. I have no objection, so this may be carried. I now put the amendment to the House. Those who are in favor of the amendment may say aye. Aye. Those against the amendment may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The amendment is adopted. The question is clause 2 do form part of the bill. All those members who are in favor of the clause 2A may rise in their seats and count to be made. नहीं, ये तो बहुत थोड़े से हैं। वो तो हमने जब नेशनल असेंबली आपके बाबा को बहुत खड़ा कराया। All those members against the clause 2A may rise on their seats. Count to be made. Okay. Okay. Done. Members may take their seats. 65 members have voted in favor of clause 2A, none against it. So the motion is carried by the votes not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 2A therefore form part of the bill. It's unanimously. Yeah. Clause 3. There is no amendment. The question is that clause 3 do form part of the bill. All those members who are in favor of the clause 3 may rise in their seats. Count to be made. Please take your seats. Take your seats. All those members against the clause 3 may rise in their seats. members
65 members have voted in favor of clause 3 and none against it. So the motion is carried by the votes not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 3 therefore form part of the bill unanimously. Clause 4. There is no amendment in clause 4. The question is that clause 4 do form part of the bill. All those members who are in favor of the clause 4 may rise in their seats. Count to be made. It's हाथ खड़ा कर दें, हाँ हाथ खड़ा कर दें, हाथ खड़ा कर दें. नहीं वो नहीं, जो बीमार हैं वो बेशक हाथ खड़ा कर दें. Members may take their seats. Members may take their seats. नहीं बैठ के हाथ. Members may take their seats. 65 ये होगा. 65 members have voted in favor of clause 4 and no members are against it. So the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 4 therefore form of the bill unanimously. Clause 5. There is no amendment in clause 5. The question is that the clause 5 do form part of the bill. All those members who are in favor of the clause 5 may rise on their seats. Count to be made. जो आप सब हाथ खड़ा मेंबर्स में बैठ के मीडिया देख लें. Members may take their seats. Members may take their seats and those who are against, members may take their seats. 65 members have voted in favor of clause 5 and none against it. So the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 5 therefore form part of the bill unanimously. Where is clause 6? Clause 6. इस पे लॉ मिनिस्टर साहब आप ज़रा बता दें. हाँ ठीक है. Sir, there is amendment in clause 6, sir. In clause 6, article 175A, in clause 2, entry 3 may be read as entry 2 and 3 may be read as most senior judge of the constitutional benches. Sir, ये इसमें कुछ बनाते हुए कुछ ऊपर नीचे हो. Format, this is the format? Okay. There is an amendment in the name of Senator Azam Nazir Tarar in clause 6. Please move the amendment. It is already moved and have put the amendment to the House. Those who are in favor of the amendment may say aye. Aye. Those against the amendment may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The amendment is adopted unanimously. Unanimously. The question that I think there is no more. The question that clause. The question is. Sir, in explanation, sir, second part, इसी clause में in explanation, the word presiding judge shall be read as the most senior judge of constitutional bench. Of the constitutional benches. Put this motion to the House. Sir, I put this motion to the House that in the clause 6, after entry 8, in explanation, after the words if the, it shall be read as most senior judge of the constitutional benches. Word presiding officer, sir, the word presiding judge be substituted with
The most senior judge of constitutional benches. Okay. Most senior judge of. It has been moved. Those who are in favor of it may say ayes. Those against it may say no. It has been adopted unanimously. There is, the question is that clause 16, clause 6 as amended do form part of the bill. All those members who are in favor of clause 6 as amended may rise in their seats. Count to be made. आप हाथ खड़ा कर दें, आप हाथ खड़ा कर दें बस. Members may take their seats. All those who are against this clause may rise on their seats. आप तो खड़े हो गए सब, ये तो सिर्फ जो इसको अमेंडमेंट को अपोज कर रहे हैं. Members may take their seats. 65 members have voted in favor of the clause 6 as amended and none has against it, so the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 6 as amended therefore forms part of the bill unanimously. Now is the clause 6? None. Clause 7. Clause 7. There is no amendment in clause 7. The question is that clause 7 do form part of the bill. All those members who are in favor of clause 7 may rise in their seats. Count to be made. Members may take their seats. All those members against clause 7 may rise in their seats. Sixty-five members have voted in favor of clause 7 and none against it, so the motion is carried by the votes not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 7 therefore forms part of the bill unanimously. Clause 8. There is no amendment in clause 8. The question is that clause 8 do form part of the bill. All those members who are in favor of the clause 8 may rise in their seats. आप बैठे रहें. Count to be made. बैठ जाएं. Take their seats. All those members against clause 8 may rise in their seats. 65 members have voted in favor of clause 8 and none against it, so the motion is carried by the votes not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 8 therefore form part of the bill unanimously. Clause 9. There is no amendment in clause 9. The question is that clause 9 do form part of the bill. All those members who are in favor of clause 9 may rise in their seats. Count to be made. Members may take their seats. Members may take their seats. All those against clause 9 may rise in their seats. 65 members have voted in favor of clause 9 and none against it. So the motion is carried by the votes of no less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 9 therefore form part of the bill unanimously. Clause 10. There is no amendment in clause 10. The question is that clause do form part of the 10, form part of the bill. All those members who are in favor of the clause
10 may rise in their seats. Count to be made. Please take your seats. All those members against clause 10 may rise in their seats. 65 members have voted in favor of clause 10 and none against it, so the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 10 therefore form part of the bill unanimously. Clause 11. There is no amendment in clause 11. The question is that clause 11 do form part of the bill. All those members who are in favor of clause 11 may rise in their seats. Count to be made. ताज हैदर साहब, मैं देख रहा हूँ आपका हाथ, आपका भी मैं, शकूर साहब, काउंट टू मिनट. Please take your seats. All those members against may rise on their seats. 65 members have voted in favor of clause 11 and none against it, so the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 11 therefore form part of the bill unanimously. Clause 12. There is no amendment in clause 12. The question is clause 12 do form part of the bill. All those members who are in favor of the clause 12 may rise in their seats. I have seen the hands. Count to be made. All those members against clause 12 may rise in their seats. 65 members have voted in favor of clause 12 and none against it. So the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 12 therefore forms part of the bill unanimously. फाइनेंस मिनिस्टर साहब, आपका लगता है कि आप चले जाएंगे अमेरिका. Clause 13. There is no amendment in clause 13. May the chair allow me to put the amendment in clause 13? 13, 1-3 में सर. Yes, ठीक है, मैंने समझो पीछा गुजर गया. सर मान जाओ ना. There is amendment in clause. सर मैं पढ़ देता हूँ. हाँ पढ़ें. Sir, in clause 13, sir, in Article 191A, titled as Constitutional Benches of Supreme Court, Clause 2 of 191A may be substituted and read as such. The most senior judge amongst judges nominated under Clause 1 shall be called the most senior judge of the constitutional benches. And sir, in clause 4 of this, इसी में सर 3 के B में आप सर कर दिया जिसको काट दिया, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया. क्लॉज 3 के B में सर, after the words order of a high court in the second line passed under Article 199, these words may be deleted. It would be read as the appellate jurisdiction of Supreme Court under Clause 3 of Article 185, where a judgment or order of a high court involves constitutionality of any law or substantial question of law as to interpretation of the Constitution. It would be read as under. There is one other in Clause 4. The word presiding may be deleted and most senior judge of the constitutional benches be added. Okay. I now put the amendment to the House. Those who are in favor of the amendment may say aye. Aye. Those against it, the amendment say no. I think the ayes have it, the amendment is adopted unanimously. The question 13 do form part of the bill. All those members who are in favor of
these clauses as amended may rise in their seats. Count to be made. Members may take their seat. Anybody opposed? Sixty-five members have voted in favor of clause 13 as amended and none against it, so the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 6 as amended therefore form part of the bill unanimously. Clause 14. There is amendment in clause 14. No. No amendment. Please move clause number 14. ये क्लास 14 आपने वो करना है. मेरे पास जो अमेंडमेंट है दैट इज इन क्लास 16 से. नहीं मेरे पास है. ये मेरे पास जो ऑफिशियल है, दिस इज देयर इज नो अमेंडमेंट इन क्लॉज 14. The question is that clause 14 do form part of the bill. All those members who are in favor of the clause 14 may rise in their seats. Count to be made. I've seen your hands. All those against the clause may rise in their seats. 65 members have voted in favor of the clause 14 and none against it, so the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 14 therefore do form part of the bill unanimously. Clause 15, there is no amendment. The question is that clause 15 do form part of the bill. All those members who are in favor of the clause 15 may rise in their seats. Count to be made. Members may take their seats. All those against clause 15 may rise in their seats. 65 members have voted in favor of clause 15. None against it, so the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 15 therefore form part of the bill unanimously. Clause 16. There is an amendment in the name of Senator Azam Nazir Tarar in clauses 16. Please move the amendment. Mr. Chairman, I move that in Constitution 26th Amendment 2024 as introduced in House in Clause 16 in proposed Article 202A, 1 in Clause 5 after the expression 26th Amendment Act 2024 of 2024, the expression subject to Clause 7 shall be inserted. And 2 may after Clause 6 the following new clause shall be added, namely 7. This article shall come into force if in respect of the Islamabad High Court, both houses of Majlis Shura Parliament in the joint sitting, and a High Court, the respective provincial assembly, through a resolution passed by majority of the total membership of the joint sitting or the respective provincial assembly as the case may be, give effect to the provisions of this article. मैं explain कर दूं, जो हाई कोर्ट्स में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हैं वो प्रपोज कर दिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने इजाज़त दे दी है, लेकिन सूबों को सामने रखते हुए और वहाँ की ज़रूरियात को सामने रखते हुए या तैयारी के लिए वक्त दरकार होते हैं, तो उसके लिए ये जो आइन ने इख्तियार सूबाई असम्बली को इन केसेस ऑफ प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स और जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट को इन केस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट दिया है कि वो जब अपनी टोटल मेंबरशिप की अक्सरियत से यानी 51% ऑफ द टोटल मेंबरशिप से रेजोल्यूशन पास करें तो ये अडॉप्ट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस इन देयर रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स. सो दिस इज़ फॉर एक्चुअली सर जो हमारे सूबों के हकूक़ और इख्तियारात हैं उनको सामने रखते हुए वफाक ने
और पार्लियामान ने ये प्रपोज किया, मेरी गुजारिश होगी कि इस अमेंडमेंट के साथ इस क्लॉज को पास And now put the amendment to the House. Those who are in favor of the amendment say aye. Those against it may say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the amendment is adopted. The question is, 16A और 16B से as the, नहीं सर वो पुट करनी पड़ेगी ये चलिए ये इसमें और the question is that clause 16 amended do form part of the bill. ये नाज़िम नज़ीर तारड़ साहब ये कुछ करेक्शन करना चाह रहे थे. नहीं वो अमेंडमेंट से हमारी 16A एंड 16B जी सर आपकी आएगी ना ये तो मैंने पुट कर दिया. जी सर हाँ प्लीज all those members in favor of it may rise on their seat. Count to be made. Please take your seats. Members may take their seat. Up, those against may rise on their seat. 65 members have voted in favor of clause 16 as amended, none against it. So the motion is carried by votes of no not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 16 as amended, therefore forms part of the bill unanimously. ये इसकी okay. There is an amendment in the name of Senator Imran Murtaza and others in insertion of new clauses 16A and 16B. Please move the amendment. सर ये आपके हाँ Sir, it is moved on behalf of, on my behalf and on behalf of Maulana Ataur Rahman and Maulvi Abdul Wasi, that the Constitution's 26th Amendment Bill 2024 as introduced in the House after Clause 16, the following new clauses 16A and 16B shall be inserted, namely, Amendment of Article 203C of the Constitution and the Constitution in Article 203C in Clause 3, after the word High Court, the words are a judge of the Federal Shariat Court qualified to be a judge of the Supreme Court shall be inserted, and 16B, Amendment of Article 23D of the Constitution in the Constitution in Article 23D in Clause 2, in the proviso for the full staff at the end a colon shall be substituted, and thereafter the following new proviso shall be added, namely, provided further that appeal against decision given after the commencement of the Constitution 26th Amendment Act 2024 of 2024 shall be disposed of within 12 months, whereafter the decision shall take effect unless suspended by the Supreme Court. Do you oppose? कामरान साहब ने डिस्कस भी किया और कमेटी में भी जब ये था एक दफ़ा ये यूनानिमसली पास हुई थी, यानी कि उनकी रिकमेंडेशन में भी ये शामिल है और हमारे जो साथी सेनेटर्स हैं वो पेश करना चाहते थे अपनी तरफ से, तो इन्होंने इसलिए इसे अमेंडिंग फॉर्म में पेश किया. सर जो इनकी पहली है उसमें ये कहा गया है कि फेडरल पहले हाई कोर्ट से या डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जजेस एलिवेट होते हैं जिनकी 15 साल वकालत हो हाई कोर्ट की या 5 साल हाई कोर्ट की जजशिप की हो या 15 साल. यहाँ पे हम कर रहे हैं कि जो शरीयत कोर्ट में जुडिशल साइड पे जजेस हैं, इफ़ दे क्वालिफाई टू बी अपॉइंटेड एज जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट दे मे बी अपॉइंटेड, एक क्लैरिटी दे रहे हैं. और दूसरे में जो फेडरल शरीयत कोर्ट के फैसला जात है मैंने अर्लियर बता दिया था उसमें ये टाइम फ्रेम दे रहे हैं. आई डोंट अपोज सर. Don't oppose. I now put the amendment to the House. Those who are in favor of the amendments may say aye. Those against the amendment say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the amendment is adopted unanimously. The question is that clause 16 and 16B do form parts of the bill. All those members who are in favor of 16A, 16B may rise on their seat. Counts to be made.
Members may take their seats. Sixty-five members have voted in favor of clause 16A and 16B. None against it. So the motion is carried by votes of not less than 2/3 of the total membership of the House. Clauses 16A and 16B therefore forms part of the bill unanimously. That includes 16A, 16B. Clause 17. There is no amendment in clause 17. The question is the clause 17 to part of the bill. All those members who are in favor of clause 17 may rise in their seats. Count to be made. इमरान वली साहब आप सबसे पहले खड़े होते हैं. The question count to be made. अच्छा, 65 members have voted in favor of the clause 17 and none against it. So the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 17 therefore forms part of the bill unanimously. Clause 18. There is no amendment in clause 18. The question is the clause 18 to form part of the bill. All those members who are in favor of the clause 18 may rise in their seats. Count to be made. Please take your seats. Those who are against it, nobody stood up. कोई against में हो तो rise up. 65 members voted in favor of clause 18 and none against it. So the motion is carried by votes not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 18 therefore forms part of the bill unanimously. Clause 19. There is no amendment in clause 19. The question is the clause 19 to form part of the bill. All those members who are in favor of clause 19 may rise in their seats. Count to be made. Please take your seats. Anybody against it? You are against? आप बैठ जाएं, सब बैठ जाएं. 65 members have voted in favor of the clause 19 and none against it, so the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 19 therefore forms part of the bill unanimously. Clause 19. There is no amendment in clause 19. The question is the clause 19 to form part of the bill. There is an amendment. There is an amendment in the name of Senator Kamran Murtaza and others, which others need an जी amendment. There is an amendment in the name of Senator Kamran Murtaza and others, which is insertion of new clauses 19A and 19B. Is it okay, Law Minister? 19A and 19B. Please move the amendment. Sir, there is a request for insertion of new clauses 19A and 19B, sir. It is moved on my behalf and Maulana Ataur Rahman, Maulvi Abdul Wase, that in the Constitution 26th Amendment Bill 2024 as introduced in the House after clause 19, the following new clauses 19A, ji sir, 19, the following new clauses 19A and 19B shall be inserted, namely 19A, amendment of Article 229 of the Constitution. In the Constitution, in Article 229, for the expression 2/5, the expression 1/4 shall be substituted. And 19B, amendment of Article 230 of the Constitution. In the Constitution, in Article 230, in Clause 4, for the full stop at the end, a colon shall be substituted, and thereafter the following proviso shall be added, namely, provided that the final reports in any case shall be considered within 12 months
after it has been laid. Law Minister साहब. बस हुई थी कमेटी में भी, कल मैंने कैबिनेट में भी कहा, छोटी छोटी 2 अमेंडमेंट्स हैं काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी से मुतल्लिक़। एक वो जो आप बिल जब उस पर करना होता है तो पहले वो 40% था, आप कहते हैं 25% मेंबरशिप के साथ आप रेज कर सकते हैं, तो आई हैव नो ऑब्जेक्शन सर। जी सर। सर बस मैं आपकी इजाज़त से सिर्फ इसमें ये कामरान मुर्तज़ा क्योंकि मूवर हैं सर, बहुत सारी प्राइवेट लेजिस्लेशन जो है वो अगर बेहतरी के लिए लोगों की, बस ये ना हो कि इट मस्ट नॉट बी यूज्ड एज ए स्पैनर कि वो इस्लामिक आइडियोलॉजिकल काउंसिल को भेज दिया और वहां पे हुआ, तो ये रही कंसर्न। ये पहले मूव होती थी 40% ऑफ टोटल मेंबरशिप के साथ, हाँ, और उसे हमने 25% किया, उस पे वो उसका कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, Now I put हाउस सर जब काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी को रेफर करना होता है कोई मैटर, तो उसमें था कि 40% ऑफ द मेंबरशिप, अब उसे 25% 1/4 कर सकते हैं किसी मैटर को ऐसे को जिस पे 1/4। I now put the amendment to the House. Those who are in favor of the amendment may say aye. Those against it may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The amendment is adopted unanimously. Amendment shall be decided. The question is clause 19A and 19B do form part of the bill. All those members who are in favor of the clauses 19A and 19B may rise in their seats. Count to be made. Please take your seats. 65 members have voted in favor of clause 19 and 19B. Against it, none against it, so the motion is carried by votes of not less than 2/3 of the total membership of the House. Clauses 19A, 19B therefore forms part of the bill unanimously. Clause 19, there is no amendment in clause 19. 20. There is amendment. There is no amendment in clause 20. The question is that clause 20 do form part of the bill. All those members who are in favor of the clause 20 may rise in their seats. Counting to be made. Please take your seat. All those members against clause 20 may rise in their seats. 65 members have voted in favor of clause 20 and none opposed against it, so the motion is carried by votes of not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 20 therefore form part of the bill unanimously. There is no amendment in 21. The question is clause 21 do form part of the bill. All those members who are in favor of the clause 21 may rise in their seats. Count to be made. I have seen your hands. Please take your seats. Those who are against may rise on their seats. 65 members have voted in favor of clause 21 and none against it, so the motion is carried by the votes of not less than the 2/3 of the total membership of the House. Clause 21 therefore form part of the bill unanimously. 22, there is no amendment. The question is that clause 22 do form part of the bill. All those members who are in favor of clause 22 may rise in their seats. Count to be made. Please take your seats. Members may take their seats. All those, anybody, anybody, those who are against, anybody against? You are against? Now, फिर मुझे ये पढ़ने दें. 65 members have voted in favor of clause 22, none against it. So the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the House.
Clause 22 therefore forms part of the bill unanimously. Clause 1, the preamble and the title of the bill. We may now take up Clause 1, the preamble and the title of the bill. The question is that Clause 1, the preamble and the title of the do stand part of the bill. All those members in favor of it may rise on their seats. Count to be made. Please take your seats. All those against it. काकर साहब आप तशरीफ रखें, मतलब काउंट हो जाएंगे. 65 members have voted in favor of the Clause 1 preamble title of the bill and none against it. So the motion is carried by votes of not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 1 preamble and the title of therefore form part of the bill unanimously. Clause 1 2D. Legislative business. Senator Azam Nazir Tarat Saab, Minister for Law and Justice, move order number 2D. Thank you, Mr. Chairman. I, Minister for Law and Justice, to move that the bill further to amend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, the Constitution 26th Amendment Bill 2024 be passed. It has been moved that the bill further to amend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, the Constitution 26th Amendment Bill 2024 be passed. As per rules of the decision of the motion will be by division. The procedure regarding voting of division is mentioned in third schedule of the rules of procedure and conduct of business in the Senate 2012. As per procedure, the division bells will be rung for 2 minutes to enable the members not to present in the chamber to return to the places. Immediately after the bells stop ringing, all the entrance of the lobbies will be locked and the Senate staff posted at each entrance will not allow any entry or exit through these entrances until the division has concluded. I will then put the motion before the House and the members who are in favor of the motion will move to right and against it left divide. According as they wish to vote, members will then proceed to the ayes or the noes lobby, therefore pass in a single file before the tellers. On reaching the desk of the tellers, each member will in turn call out a division number which has been allotted to him for this purpose. The tellers will then mark off the number of the division list simultaneously, calling out the names of the member. In order to ensure that this vote has been properly recorded, the member should not move off until he has clearly heard the teller thus call out his name. The division number allotted to each member has been communicated separately, which is marked on the seat card of each member. When the voting process will be completed in the division lobbies, the tellers will present division list of the secretary who will count the votes recorded thereon and then present the total of the ayes and noes to me. I will then announce the result of the House. So division bells may be rung for 2 minutes to enable the members not present in the chamber to return to their places. ज़ेब भाई, अगली पिछली माफ़ी उनकी अगली फ्लाइट आप तो उधर जाएं. अब तो प्रोसेस डिवीजन में चला गया. अब हम बात नहीं कर सकेंगे, डिवीजन हो रही है. बप्पी साहब, आप लाउंज में जाकर काउंट करना. आपने लाउंज में काउंट करना है, लॉबी में. ये कंसेशन सर मुल्तान वालों के लिए. ये कोई नाम नहीं लेने हमने.
2 मिनट का बेल रिंग हो रही है. Both sides should go. दो मिनट्स हो गए. 2 मिनट्स हो गए. The Senate staff may lock all the entrances to the lobbies. I now put the motion before the House. The question is that the bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Constitution Amendment Bill 2024, be passed. The members along with their division numbers may please move either to the ayes or right to the nose to my left as they wish. Now everybody can move. Leader of the House wants that the opposition go first. Yes.